ورنہ مسئلہ حل ہوگا. ہم نے بگڑتے دیکھے ہیں, لوگ گلے کاٹ لیتے ہیں. اچھا مذاق نہیں ہے, لوگ گلے کاٹ مندر سے چھلانگ لگا آپ نے دیتے بھی ہیں. بگڑتے ہوئے دیکھا کہ نفسیات سے علاج کرتے ہوئے بغیر کسی ڈاکٹری علم کے, بغیر معلومات کے, بغیر کیمیکل بیلنس کا پتا یا دوائیوں کا پتا ہے کہ میں علاج کرتا ہوں تو مریضوں کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا میں تو نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, میں نہیں کہتا کہ میں آپ کو حدیث سناؤں گا, میں نہیں کہتا میں قرآن آپ کو میں حافظ ہوں بتاؤں گا, آپ کہہ رہے میں علاج کروں گا, میں علاج کروں گا. جو سوال علاج ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا, ان کو کام کچھ اور آتا ہے یا کچھ اور نہیں. صبر کرو, صبر کرو. عالم ہے, علم آتا ہے, قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے, سب کچھ پڑھی ہے. مستقل جواب لے. میں مستند ہوں ڈاکٹری میں, مجھے آتی ہے اور میں عمل کر رہا ہوں, کامیاب ہوں اس میں. یہ عالم ہے, اپنے اس میں کام کر رہے ہیں, کامیاب ہے. لیکن اچھا ابراہیم صاحب, کراس فائر ٹاک آپ سے سٹارٹ لوں گا میں. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب؟ مفتی تقی عثمانی صاحب یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب؟ مفتی تقی عثمانی صاحب یا پھر علامہ کوکب نورانی صاحب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب یا سراج الحق صاحب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب یا حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب یا اسفندیار ولی خان صاحب؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب یا عمران خان صاحب؟ سائنٹسٹ پڑھے یا حضور پڑھے؟ اب یہ کون سی بحث ہے؟ سوال یہی ہے نا, حدیث سنا حدیث ہے نا. نہیں دیکھیں, حدیث تو قرآن بہت کے ساری ہیں. ہمارے سامنے پہلے قرآن ہے, طبیعت خراب ہے, سب سے پہلے سوال یہ ہے. والے کے پاس جاؤ. اچھا صبر, پہلے سوال. طبیعت خراب ہے, نہیں میرا سوال طرح سے علم والے کے پاس جاؤ. میرے علم والا کون ہے کہ جو اس علم سمجھتا ہے اس کا بھی نکالا گیا کہ طبیب, اس کا نکالا گیا طبیب, اور طبیب مختلف ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, طبیب مختلف. ڈاکٹر صاحب میں صبر کرو. اس نے فرمایا کہ طبیب کیا ہے, صرف ڈاکٹر. یہ کہاں سے یہ دلیل لا, بتائیں ڈاکٹر صاحب, کہاں سے یہ دلیل لا کہ صرف ڈاکٹر ہی طبیب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں یاسر سہروردی اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر سہروردی پوڈ کاسٹ. آج کی پوڈ کاسٹ بہت ہی منفرد اور بہت دلچسپ ہونے والی ہے, چونکہ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان خاص جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, علامہ مولانا مفتی ابراہیم ہاشمی شاذلی نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں, جو کہ ماہر عملیات بھی ہیں, ایک عالم دین بھی ہیں, مفتی بھی ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے خاص الخاص ہمارے بہت ہی دل کے قریب ہمارے ڈاکٹر سید صلاح الدین مبین اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ماہر نفسیات ہیں اور بہت ہی بہترین ڈاکٹر. ان کے والد صاحب کی خدمات کافی ماشاءاللہ رہی ہیں, اور انہی ہاسپٹلز میں آج ڈاکٹر صلاح الدین صاحب بھی اسی میدان کے شہسوار ہیں. اور میں نے خصوصاً بالخصوص ان دونوں احباب کو آج اسی لیے مدعو کیا کہ چونکہ بہت سارے ایسے سوالات ہمارے اذہان میں گردش کرتے ہیں, جنم لیتے ہیں, کہ جن کے جوابات ان کے ہونے سے ہی پتہ چلے گا ہمیں, اور ان کے ہونے سے ہی پتہ چلتا ہے. میرے خیال سے بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی تاخیر کے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ملاقات کروائیں گے آپ کی ہمارے حضرت جناب مفتی ابراہیم صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم صاحب کیسے آپ؟ خیر و عافیت ہے, کچھ خرم ہے الحمدللہ. اور ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر صلاح الدین صاحب, جن کا میں نے آپ سے تعارف کروایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سے آپ بخیر و عافیت ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ کا شکر. کیا مصروفیات چل رہی ہیں آپ کی آج کل؟ بس ہمارا تو یہی ہے, مریض, ہسپتال, ٹھیک, صحت, ذہنی صحت. آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ دل حشاش بشاش سا ہو جاتا ہے, اور جیسے میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے اردو نعتیں یاد آ جاتی ہے میری ماشاءاللہ. نظر کی بات, چونکہ آپ کی ماشاءاللہ پاکستان تحریک نفاذ اردو پر بھی آپ کی کافی ساری خدمات ہیں. تو میں بڑا کنفیوزڈ ہوں ڈاکٹر صاحب. عموماً یہ تاثر ملتا ہے کہ جو ہمارے ماہر نفسیات ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحبان ہیں, ان سے یہ پتہ چلتا ہے بہت ساری باتیں کہ جو ماہر عملیات ہوتے ہیں, جو علماء ہیں یا پھر دین سے وابستہ, اور خصوصاً عملیات سے میں کہہ دیتا ہوں, عاملین, ان کے لیے ایک ایسا پرسپشن یا ایسی سوچ ہے ڈاکٹروں کی کہ شاید وہ جو بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی انسان پر جن کی حاضری یہ ممکن نہیں ہے, اس کو نہیں مانا جاتا. ڈاکٹری میں اس کی کوئی جو ہے وہ کوئی سند نہیں ہے, کوئی اس کی جو ہے نا لاجک نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, واقعتاً ایسا ہے یا صرف یہ پھیلائی ہوئی باتیں ہیں؟
پہلے تو محترم سے ہاتھ ملا لوں, بعد میں پتہ نہیں پھر موقع ملے گا کہ ملے گا, اختتام پہ کیا ہو پتہ نہیں. اللہ اکبر. اچھا جی, ایسے کوئی بات نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ الحمدللہ خوش اسلوبی کے ساتھ, محبت کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ شروع ہو اور اختتام پذیر بھی ہو. نہیں انشاءاللہ خوش اسلوب ایسے کر رہا ہوں. جی لگا دیجیے گا, چونکہ میں آپ کی طرف اس لیے پہلے آیا کہ آپ اپنی بات رکھیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس لیے کروں ابراہیم صاحب دیکھیں گے کیا پتہ نہیں ہاتھ ملا لیا اینڈ میں کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جی ہمارے فیلڈ میں, جی ایک علم ہے اور ایک تجربہ ہے. علم حاصل کرتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں نفسیات میں ہم, اور کوشش کرتے ہیں جدید سے جدید علم حاصل کیا جائے, ٹھیک, اور پھر اس کو پریکٹس کیا جائے. اب علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا میں جو بہترین ادارے ہوں جہاں بہترین اس چیز کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, اور جدید علوم جو لیٹسٹ ریسرچ ہوتی ہے اب جو چل رہی ہے ہو رہی ہے اسی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, تو وہ علوم حاصل کیے جائیں. کوشش ہر ڈاکٹر کی یہی ہوتی ہے. جی. تو دنیا میں اس وقت امریکہ اور برطانیہ والے دو ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نظام ذہنی امراض کا بنایا ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہے اور جدید ہے. تو میں ڈاکٹر مبین اختر بھی وہیں کے ڈپلومیٹ بورڈ امریکہ کے تھے. ٹھیک. جب وہ پڑھائی کر رہے تھے, میری پیدائش امریکہ میں ہوئی ہے. اچھا. جو میں پاکستان میں کم لوگوں کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں مستقل, مجھے وہاں رہنا پسند نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن میں نے وہاں کا علم حاصل کیا جو میرے والد نے کیا تھا, اور جدید سے جدید علم جو امریکہ کا ہے جو وہ سب سے آگے ہیں. کچھ چیزوں میں تو بہت پیچھے ہیں, ان چیزوں میں آگے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی میرے خیال میں مسلمانوں کی تھیں, ان سے چھین کے انہوں نے لی ہیں. اچھا. لیکن بہرحال یہ فی الحال جو جدید جو ہے ریسرچ میں کسی بھی معاملے میں, نفسیات بھی لگا لیں اور دوسرے معاملے میں, یہ بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اسی طریقہ کار کو, ٹریٹمنٹ کو لے کے پاکستان میں آئے, اور اسی کو میرے والد ڈاکٹر مبین اختر نے پہلے تو اسٹڈی کیا, لکھا, سارا کچھ پیپر پہ اتارا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اردو میں کنورٹ کر دیا. جی. تاکہ اب میں آپ سے کوئی مریض ہے, میں اس سے انگلش میں بات پوچھنا شروع کر دوں تو پاکستانی معاشرے میں وہ کیا جواب دے گا اور میں کیا پوچھوں گا. دل کی بات تو آپ کیسے انگلش میں ڈسکرائب کریں گے. تو میرے والد نے ایک بہت بڑا کام کیا جو کہ نفسیات میں ایک انہونی ہے, کسی نے نہیں کیا, پاکستان میں تو نہیں کیا. انہوں نے پورے اس نظام کو اردو میں کنورٹ کر دیا. اب ایک ایم اے پاس, ایم ایس سی پاس ماہر نفسیات بھی بیٹھ کے آپ کی بیماری کے بارے میں بات کر سکتا ہے, بیماری کا ڈائگنوز نکال سکتا ہے, بیماری نکال سکتا ہے, اور اس کا آپ کو حل بتا سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے انگلش پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم نے اردو میں کنورٹ آلریڈی کر دیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ہو گیا, تعلیم حاصل کر لی, جدید جو علوم ہے جو ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا آپ کے ساتھ, اس وقت وہاں اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے, دن ہوگا اس وقت ریسرچ اس بیس پہ ہو رہی ہے کہ برین کیا کیا کرتا ہے اور برین میں کیا کیا مسائل ہیں, اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. ریسرچ آن گوئنگ ہے. جب تک کہ زندہ برین کو نہیں اسٹڈی کیا جائے گا کلوز نہیں ہوگی. اچھا. اور زندہ برین ابھی کرنے مرے آدمی اگر کریں گے تو بندہ مر جائے گا. تو بات ابھی یہاں تک آئی ہوئی ہے. اس سوال پر آ جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. میں بس ایک بات ختم کرتا ہوں. ضرور ضرور. پھر دوسرا, اب ہم جب واپس آ جاتے ہیں تو 1969 سے لے کے اب تقریباً 50-55 سال کی ہم نے پریکٹس کراچی میں کی اور اب بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تقریباً 1.25 کروڑ مریض ہم نے نفسیات کے دیکھے. اچھا. جی. اور جی 1.25 کروڑ دیکھ لیا تقریباً. جی بالکل, فائلیں ہیں ہمارے پاس. اچھا. ہم تو ریکارڈ رکھتے ہیں. ایک پہلے دن کی فائل ہے, ڈاکٹر مبین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پہلے دن کی فائل ہے, مل جائے گی آپ. ٹھیک ہے. اب تو کمپیوٹرائز ہو گیا. تو جب ہم نے یہ 1.25 کروڑ مریض دیکھے اور جب ہمیں 55 سال ہو گئے تو ہم خود بھی اس سوچ میں آ گئے کہ 50 سال گزرنے کے بعد بھی یہ جو ایک مت تھی, مغالطہ تھا کہ اگر جن کسی میں گھسے گا تو وہ نفسیاتی مرض نہیں ہے, وہ ایک روحانی بیماری ہے, روحانی مسئلہ ہے. کیونکہ ہم نے اتنے مریضوں کو, ایسے مریض آئے اور ان کو ہم نے علاج معالجہ کیا اور وہ ٹھیک ہو کے چلے گئے. پھر میں کئی چینلز پہ بیٹھا ہوں, اس پہ گفتگو ہوئی ہے, کیونکہ میں امریکہ بھی جاتا ہوں, کینیڈا جاتا ہوں, لندن وغیرہ جاتا ہوں, چونکہ میرا پاسپورٹ ہے, ویزا مجھے لینا نہیں پڑتا. تو پھر میں لوگوں سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ جن آپ کا جو ہے, کوئی اس بات کو برا نہ لے, کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں میں, جن سے انکار نہیں ہے, قرآن میں ذکر ہے, بات طے ہے, اس کو لے کے آگے چلیں گے. امریکہ میں جن لوگوں پہ نہیں چڑھتا, کینیڈا میں نہیں چلتا, لندن میں نہیں چڑھتا. اچھا. جی. یہ آپ کا ماننا ہے؟ میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں. اچھا. ہاں ٹھیک جا ہے. کے دیکھ, میں وہاں کا پیدائشی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میرے پاس تو یہاں, لیکن انڈیا میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں اور پاکستان, یہاں جن چڑھتے ہیں. یہاں زیادہ ہے.
کیونکہ ہم میرے خیال میں جو ہندوؤں کا سوچ ہے وہ لے کے ہم یہاں آ گئے. اچھا اچھا آپ نے کنجیورنگ فلم دیکھی ہے؟ دیکھیے تو تھی یاد دیکھیے اسٹوری تھوڑی یاد تو آ رہی کچھ. اس میں جو وہ بچوں پر جن وغیرہ آتے ہیں وہ تو ساری کہانی یو کے پتہ نہیں یو ایس کی ہے. نہیں دیکھو وہ تو پہلی بات ابراہیم صاحب میں صرف اچھا آپ کی ٹھیک. طرف آتا ہوں. میں یہ میرا نہیں، میں ایک سوال میرا فینٹیسی کی معصومانہ سا سوال. فینٹیسی کی تو ماسٹر ہیں وہ تو وہ روزے آخرت بھی دکھا دیتے ہیں. نہیں ریئل کہانی ہے وہ. ریئل ہوگی، ریئل اسٹوری ڈاکٹر صاحب. وہ اس طرح سوچ، یہ تو کہہ رہا ہوں ان کی سوچ اور ان کی تحقیق اور ان کے دماغ بہت آگے ہے. اچھا بس ایک سوال، آپ نے کہا کہ زیادہ تر یہاں ہے، مطلب تھوڑا سا وہاں پر ہے یعنی کہ میں نے دیکھا. اچھا پھر زیادہ تھوڑے کی کیا پھر رہ گئی. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جن بھوت کے اثرات لوگوں کے اوپر نہیں ہے. نہیں. اچھا میں اس سے ظاہر میں تو نکتہ چینی کروں گا نا، ظاہر ہے میرا تو کام ہے ڈاکٹر صاحب سوال کر رہا. ابراہیم صاحب، ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پر لوگ تو جنات نہیں. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لکل فن رجال، ٹھیک ہے، ہر فن کے لیے اللہ نے لوگ پیدا کیا. جی ایک بندے نے دکان کھولی سبزیوں کی، جی، اس کے پاس سبزی والے مجھے گوشت والا آئے گا کہ مجھے گوشت دو؟ نہیں. ہاں نہیں ایک بندے نے دکان کھولی ہے گوشت کی، اس کے پاس سبزی والا آئے گا کہ سبزی کی؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو وہ کہے گا کہ بھائی میرے پاس تو یہاں سارے گوشت والا آتے ہیں، ٹھیک ہے، سبزی والے لینے والے تو کوئی نہیں آتے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی. اور لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ گوشت کی دکان ہے، یہ سبزی کی دکان نہیں ہے، اس میں جانا صرف فضول ہے. کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا علم ہے ڈاکٹری، نفسیات کا، ڈاکٹری کا. میرا علم ہے روحانی علاج. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس ہزاروں مریض امریکہ کے، یو کے لندن کے اور یو ایس اے کے، آسٹریلیا کے، جن میں جن کے اوپر جنات میں نے خود ہٹائے. ہزاروں، ایک نہیں. ایک بندہ بولتا ہے یار ایک دو نہیں، ہزاروں. کیونکہ ادھر ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ شخص اس کا کام کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب جنات نہیں مانتے یعنی کہ آپ؟ سمجھ میں نہیں، جن تو قرآن میں ذکر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب جن صرف حلول کے انکاری ہیں کہ انسان کے اندر نہیں صلاحیت کر سکتا وہ، لوگوں کے گھس جانے پہ انکاری. اب وہ لوگ وہاں پہ، جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں وہاں پیدا ہوا ہوں، اسی طرح وہ بھی وہاں پیدا ہوئے. وہاں کے نیشنل، کچھ پاکستانی، کچھ وہیں کے. ٹھیک ہے، یہاں والوں کو ویزا نہیں ملتا. کچھ وہاں کے انگریز بھی ہے کیونکہ وہاں رہتے ہیں ہمارے ساتھ کو ویزا نہیں ملتا. نہیں وہاں جو کچھ رہتے ہیں وہیں کے. ہم نے وہاں کی بات کی ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ آپ نے اتارے ہیں جن، اتارے، علاج کیے ان کے ہزاروں کے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی نا کہ ایک علم ہے، ایک تجربہ ہے. کیا ہے؟ تجربہ ایک علم ہے. ایک علم. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہزاروں مریض دیکھے، یعنی سینکڑوں کروڑوں مریض دیکھے نفسیات کے. کیا ہے؟ کروڑوں مریض، پونے کروڑ دیکھے، پونے کروڑ مریض دیکھے نفسیات کے. اسی طرح ہمارا بھی تجربہ ہے. کیا ہے تجربہ؟ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا لکل فن رجال، ہر فن کے لیے خدا نے لوگ پیدا کیے. ٹھیک ہے. یہ دنیا میں اللہ نے کبھی بھی کسی نبی، کسی کو بھی ولی کو یہ نہیں دی کہ سارے فن میں اس کو مہارت دے دی کہ یہ ہر فن کا مولا بن جائے. اچھا، یہ خدا نے دیا ہی نہیں. یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حالانکہ نبی تھے، علم تھے، سب کچھ. انہوں نے کہا نہیں. اللہ نے کہا نہیں. خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، وہ ایک ایسا علم دکھایا، بتایا. انہوں نے شاید ہاں کہا تھا. اس نے کہا میرے علاوہ نہیں، میرے علاوہ نہیں ہے. ہاں میرے علاوہ نہیں، میرے علاوہ نہیں، میرے علاوہ نہیں ہے. اس نے نہیں کہا تھا تو اللہ نے خضر کے پاس خضر کے پاس بھیجا. ٹھیک ہے، علم والے ہے، موجود ہے کہ ہر علم کی، کیونکہ کل علم ہم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ٹھیک ہے. حضور کے صحابہ قلم کرتے تھے نا، جو پیونکاری کرتے تھے، جس سے صحابہ، علم کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ علم کی. کہ کل علم کسی کو نہیں دیا گیا. کسی جن آتے کیسے انسان پر؟ وہ الگ ٹاپک، اس پہ بھی آئیں گے نا. اچھا، یہ ٹاپک چینج ہے نا. ابھی ٹاپک تھوڑا سا علم کی بات آ جائے. ڈاکٹر صاحب نے کہا علم اور تجربہ. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ علم اور تجربہ. علم اور تجربہ. جی. کہ میں نے آپ کو مختصر یہ ہے کہ علم اور تجربہ، کہ علم ہر ایک کا علم جدا ہے، اس کے پاس وہی لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے. تجربے پھر اسی علم میں ان کو مہارت ملتی ہے. علم اب آئے حلول کرتے ہیں جنات. آپ نے سوال کیا کہ نہیں. ایک صحابی ہے، آ رہے تھے اور حضور نے فرمایا، اس صحابی نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اور دوسرے صحابی کے کان میں پھونک ماری. کیا ماری؟ پھونک ماری. پھونک مارنے کے بعد حضور نے فرمایا آپ نے اس کے اوپر کیا پڑھا؟ انہوں نے فرمایا یا حسین میں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ آیاتیں پڑھی. ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا اس کے جسم میں جن تھا وہ جل گیا. اچھا یہ بخاری میں؟ جی یہ مسلم میں اچھا بھی جی. ترمذی میں بھی فرمایا میری یہ سن لیں. اس کے جسم میں جن تھا وہ چلا گیا، وہ جل گیا. جل گیا. وہ کیا ہو گیا؟ جل گیا. اچھا، میری سن لیں. اب جہاں رکوائیں تو جی اب صبر چلیں، تھوڑا سا مختصر سا ہے. وہ تو اب سوال یہ ہے کہ جہاں ایک سب آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک بتا رہا ہوں آپ کو ٹائم دیا جائے گا انشاءاللہ. جس علم جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا، حدیث آ گئی، اس کے اوپر بات کرنے بھی میرے نزدیک کیا ہو جاتی ہے، مناسب نہیں ہے. کیونکہ شاید اس کے علم کی کمی ہونے کی وجہ سے اگر آپ اس پہ بات کرو گے، ہمارا تجربہ اب آپ صاحب کے حدیث تک نہیں پہنچ سکتے، ایسا ہی ہے. کبھی بھی نہیں پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب دلیل آ گئی، بڑی مضبوط دلیل ہے، حدیث آ گئی. نہیں دیکھیں یہی ہوتا ہے پھر کہ جب کوئی موضوع آتا ہے نا تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لیا جاتا ہے. نہیں اسلام کا سہارا نہیں. حدیث آپ کا سنا. ٹائم ختم. نہیں رک جائے نا. ابراہیم صاحب انہوں نے مجھ سے سوال کیا حلول کا. ابراہیم صاحب رک جائے میری نا، کی طرف رک آتا جائے نا، میں نہیں بولا نا، رک جائے بات میری بھی کلیئر ہو جائے نا. یہ تو ہمارے یہاں بہت آسان ہے. اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا سہارا ایک منٹ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے جس کا دنیا میں آپ سہارا نے لیا بات کر جائے. لی نا محترم، اب ذرا مجھے کرنے دیں نا، پھر میں آپ کو اچھا، 5 منٹ کروں گا، پھر آپ 5 منٹ کر لیجیے گا. 5 منٹ رکھ لیں ہاں ٹھیک. تاکہ آرام سے میں گفتگو ٹائم ہو جائے. دیکھ رہا ہوں. زیادہ ویٹ کریں گے تو ذہن سے بات بھی نکل جاتی ہے نا، جی، بہت ڈاکٹر دور صاحب چلے جاتے ہیں پھر ہم. بات کریں. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہمارے یہاں یہ بہت عام ہے کہ کسی بھی چیز کو بچانے کے لیے یا سیف زون میں لانے کے لیے اسلام کا نام لے دو. ٹھیک ہے نا. کسی نے بھی دیکھا بھی نہ ہو اور وہ الزام لگ جاتے ہیں کہ جی یہ قرآن جلا دیا یا کوئی بھی خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں پہ علماء پہ لگ گئے. ٹھیک ہے. تو اسلام کو یوز کرنا تو بہت آسان ہے. اب میں آپ کو بتاؤں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. جو کبھی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو اسلام کی اسٹڈی نے یہ چیزیں بتائی ہیں. عالم ہیں، انہوں نے پڑھا ہے تو جن کے بارے میں پڑھا، جیسے انگریز نے ڈاکٹری کی اسٹڈی کے بارے میں پڑھا تو ان کو پتہ چلا، اس چیزیں پتہ چلی. تو مجھے کیسے پتہ چلی؟ ڈاکٹر صاحب دعویٰ کیا ہے ابھی؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، یہ بتا دعویٰ آپ کے جب پاس ان کو کیا یہ دلیل باتیں ہے؟ پتہ ہیں اسلام سے تو مجھے بغیر اسلام کے کیسے پتہ چل گیا؟ کیونکہ جو باتیں جن کے آ جانے پہ جو علامات پیدا ہوتی ہیں وہ سائنٹسٹ وہاں پہلے لکھ چکے ہیں. سائنٹسٹ پڑھے یا حضور پڑھے؟ اب یہ کون سی بحث ہے؟ سوال یہی ہے نا. حدیث سنا حدیث ہے نا. نہیں دیکھیں حدیث تو قرآن بہت کے ساری ہیں. ہمارے سامنے پہلے قرآن ہے. طبیعت خراب ہے، سب سے پہلے تو نے سوال کہا یہ علم ہے. والے کے پاس جاؤ. اچھا کسی صبر نے کہا پہلے میری سوال. طبیعت خراب ہے، نہیں میرا سوال اس طرح سے علم والے کے پاس جاؤ. علم والا کون ہے کہ جو اس علم سمجھتا ہے اس کا بھی نکالا گیا کہ طبیب. پھر اس کا نکالا گیا طبیب. اور طبیب مختلف ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب طبیب مختلف. ڈاکٹر صاحب میں صبر کرو. اس نے فرمایا کہ طبیب کیا ہے؟ صرف ڈاکٹر. یہ کہاں سے یہ دلیل لا رہے ہیں؟ بتائیں ڈاکٹر صاحب. کہاں سے یہ دلیل ہے کہ صرف ڈاکٹر ہی طبیب ہے؟ یا قرآن سے یا حدیث سے؟ صرف قرآن میں اگر آپ یہ لا کے کہ طبیب صرف ڈاکٹر، آپ بتائیے کس کو کہیں گے؟ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف جو ڈاکٹر ہے وہ طبیب ہے. کون ہے طبیب پہ بتائیے؟ مرض کا علاج کرنے والا طبیب ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی مرض ہو. تو وہ ڈاکٹر کوئی سا بھی ہے. ہاں قرآن نے کہا وہ ڈاکٹر کیوں نہیں کہتے صبر آپ کرو. کو؟ کس کو؟ یہ تو انگریز کی اصطلاح ہے. نہیں انگریزوں نے ایک اصطلاح رکھ دی ہے. اس وجہ سے نہیں کہتے. اصطلاحات عربی میں اس کو طبیب کہتے ہیں، اس وجہ سے اردو نہیں میں کہتے. صبر کریں، انگلش میں اس وجہ اس سے نہیں کو کہتے. ڈاکٹر ایک اصطلاح ہے. اور یہ اس دور کے لوگوں نے اب دوسری دلیل آ گئی ڈاکٹر صاحب. اب یہاں ڈاکٹر صاحب جس نے صبر کر جی حدیث ہے صبر بحث کرنا مشکل ہو جائے گی. نہیں اب سمجھ میرا سوال ہے. نہیں میرا اب سوال ہے ڈاکٹر صاحب. مناسب ہے. ابراہیم صاحب کی ایک بات لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ نے کہا پورا آپ کی طرف ایک جملہ میرا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر خاموشی کیوں نہیں کہتے؟ پی ایچ ڈی کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈاکٹر. تو کیا وہ طبیب بھی ہوتا ہے یا بغیر طبیب کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے یہ سوال ہے آپ کا. طبیب بھی ہوتا ہے بغیر طبیب کے بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ابراہیم صاحب آپ سوالات رکھ دیں پھر ان سے جواب لیتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب میں تو سن رہا ہوں، میں بات کروں گا تو پوری پی کروں ایچ گا. ڈی کرنے والا پوری کروں. اگر وہ طبیب ہے، ڈاکٹر کی اصطلاح پی ایچ ڈی والے کے اوپر بھی کہا جاتا ہے. کس کے اوپر؟ ہاں جس نے پی ایچ ڈی کیا اس کو بھی کہتے ہیں ڈاکٹر. کیا کہا جاتا ہے؟ ڈاکٹر. ہاں کہ یار یہ ایک اصطلاح ہے اس علوم والے نے متعین کی ہے. وہ جو ہے نا دنیا میں چلیے مریض کے لیے ابراہیم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ طبیب صرف ڈاکٹر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر طبیب جو ہے نا طبیب ہر کسی کے لیے. طبیب عربی کا لفظ ہے جی، انگلش سے ہے. طب سے ہے. طبیب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مرض کا علاج کرنے والا طبیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اب دو باتیں چاہے آ وہ گئی. کوئی سا بھی مرض ہو. ڈاکٹر صاحب اب دو باتیں آ گئی. اب آپ بولو.
ایک تو وہ بات جو آپ نے کی اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حدیث آ گئی کہ جن تھا ان کے کان میں انہوں نے پھونک دیا, آیت پھونکی. بہت حدیث ہے. اچھا ابراہیم صاحب اب ڈاکٹر صاحب سن لیتے ہیں 2 منٹ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کا سہارا نہ لو. اب میرے کو یہ سمجھ میں ہے کہ دنیا میں کوئی سے علوم وہ تو لیں گے نا, نہیں, اب ان کا کام وہ ہے. اور صاحب آپ کو مدلل جواب دینا اپنے ڈاکٹری کے حساب, ڈاکٹریٹ کے میرے حساب سمجھ سے. میں یہ آ رہا ہے کہ دنیا میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضور سے پاس جاتے فرماتے کہ میں جا رہا ہوں, میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے, کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ قرآن حدیث. پوری انسان کو اللہ نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس کے لیے انبیاء بھیجے, ٹھیک ہے, اس کے لیے سارے وہ بھیجے, یہ قرآن حدیث بھیجے. جی. جو انسانوں کے مرض جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز بیان کر کے کسی کو اشارتاً بتا دیا, کسی کو جو ہے نا دلالتاً بتا دیا, کسی کو کس چیز سے بتا دیا. جی ٹھیک ہے. جب قرآن و حدیث سے ایک چیز اچھا, بس ابراہیم صاحب اب یہاں ڈاکٹر صاحب کو بھرپور ٹائم دیتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب, تاکہ ڈاکٹر صاحب کی بھی جو ہے نا, ڈاکٹر صاحب 2 سوالوں کے جواب مجھے دیتے ہیں. پہلے مجھے ایک منٹ جو بات کا تھوڑا سا خلاصہ ہے وہ کرنے دیجیے. اچھا ٹھیک. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے تو کوئی انکار نہیں, ہم سب یہاں مسلمان بیٹھے ہیں. جی اور میں کہوں کہ جی خدا نعوذ باللہ حدیث صحیح نہیں, یہ وہ نہیں, یہ سب ساری الگ جی باتیں ایسی ہیں کہ یہی گرے ایریا میں لے جائیں گے اور غلط باتیں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, وہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. میں تو لاجک سے بات کر رہا ہوں, اور اس میں ٹھیک ہے اسلام کو آپ بیچ میں لائیں, کوئی حرج نہیں ہے. اب پہلے بات کرتا ہوں سائنس سے لے کے آتا ہوں. اچھا, سائنس بھی اللہ تعالیٰ لوگوں نے بنائی ہے اور وہ دماغ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جی جی. اس کرائٹیریا سے تو کوئی بھی نکلتا ہے, نان مسلم ہی کیوں نہ ہو, بنایا تو اللہ کا ہے نا, تو وہ تو اللہ کو اور رسول کو تو اس سے نکال نہیں سکتے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور لوگ بیٹھے ہوئے لوگ, جن کو نہ ہم نے کوئی دعوت دی, جن کے پاس نہ قرآن ہے, نہ انہوں نے کبھی جن کا سنا, نہ کچھ کیا, وہ کیسے یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جائیں یا آنکھیں لال ہو جائیں یا چیخنا شروع کر دے, الٹی سی باتیں شروع کر دے, بے رحم گفتگو شروع کر دے, اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں, رنگ برنگی عورت مرد پری چڑیل, اور اس کو اس کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں, وہ اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں, تو یہ نفسیاتی بیماری ہے. یہ گورے لکھ رہے ہیں. اچھا ہاں, نفسیاتی کس کو لکھیں, ٹھیک ہے, یہ لکھ چکے ہیں وہ آلریڈی, اور 55 سال سے تو ہم ہی کر رہے ہیں. گورے کب لکھے, گوروں نے کب لکھا؟ ہزاروں, یہ تو گوروں نے کب لکھا؟ 400-500 سال ہو گئے ہوں گے. نہیں, اور علم تو بڑھتا جاتا ہے. چلو, گوروں نے کب لکھا ہے؟ علم تو بڑھتا جاتا ہے. آپ کو کہنا نا قرآن میں یہ تھی. ابراہیم صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ اپنی میرا ایک سوال ہے, گوروں نے اس کو ایک میں آخری ہے, میرا ایک سوال, گوروں نے اس کو جواب دے, یہ سائنٹیفکلی اگر تو صرف یہ ہم سے ریلیٹڈ تھی, اور قرآن اور سننا اسلام کے حوالے سے جن ہمارے لیے تھے صرف, اور جو بھی معاملات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں, تو بتا رہے ہیں نا میرے پاس امریکہ کی بھی مریض ہیں. وہ تو ہوں گے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کا ماہر ہوں, تو میرے پاس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب کے پاس تو نہیں. ایکسیپشن ہوں گے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ علاج کرایا ہے, ووٹنگ وہاں کرا لیں, نفسیات, آپ کو ہی پتا ہے, سب جانتے ہیں. وہ تو دیکھو ڈاکٹر صاحب, اگر ووٹنگ کرائیں گے تو نفسیات کے بھی 5 مریض نکل آئیں گے. نہیں سر, نہیں نا, یہی تو بات غلط ہے. مثال کے ووٹنگ وہاں پر کتنے مریض ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, جو کہ دنیا کی کرنٹ ہماری بھی نہیں ہے, اسلام کی بھی نہیں ہے, پوری دنیا, کسی کی بھی نہیں ہے نا. پوری دنیا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تمام بیماریوں کے بارے میں بات پوری دنیا کی, جی, اس کا یہ کہنا ہے کہ 25% آف دا آبادی ذہنی امراض میں ہلکا یا بھاری مبتلا ہیں. اچھا. وزارت صحت پاکستان 2024 میں وزیر صحت نے ایک اسٹیٹمنٹ رکھی ہے قومی اسمبلی میں کہ 8 کروڑ لوگ پاکستان میں ذہنی مرض میں مبتلا ہیں. وزیر صحت زیادہ ہو گئے تو جی 30% ہو گئے. اچھا, ہاں بالکل, ہاں 30 کے قریب ہو گئے. یہ قومی اسمبلی میں 2024 کی رپورٹ رکھی ہے. اس سے ڈینائی تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ یہ کوئی نہیں ہے یا یہ ٹھیک ہو جائے. اچھا, پھر یہ تمام علاج یہ کر کے ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال, 2 سوال. ایک, انہوں نے حدیث پیش کی کہ انہوں نے پھونک دیا, اور حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جن انسان کے اندر صلاحیت تو نفسیات پہ چلے گئے, آپ تو جنات سے. دوسرا, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 500 سال 600 سال 1000 سال کب لکھا انگریز نے؟ میں آپ کو ایک تو پہلے یہ بات آپ کو حدیث سمجھا دوں. جی, میرا یہ خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک سوال کیا, میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, سلپ اور ٹنگ بھی ہو جاتا ہے. جی, دیکھیں جو نبیوں اور رسولوں کا جو زمانہ تھا وہ ایک مختلف دور تھا. اس میں معجزات دیے گئے,
وہ حضرت وہ جب گئے تھے جنگ لڑی تو سمندر کے آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم تو تباہ و برباد ہو گئے, اللہ نے سمندر کے بیچ میں سے راستہ نکال دیا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے نا, معجزہ موسیٰ علیہ السلام. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا تو انہوں نے کہا آپ کا معجزہ قرآن ہے اور یہاں سے یہ بات ختم. اب ہم عام لوگ ہیں, ہمیں دعوت تبلیغ کرنی ہے اور اپنی آخرت بچانی ہے. ٹھیک ہے, اور جو سامنے ہے اس کو دعوت دینی ہے, تبلیغ دینی ہے, اسلام کو پھیلانا ہے, پوری دنیا میں پھیلانا ہے. اب کہہ رہے ہیں دور بدل گیا ڈاکٹر صاحب. ہاں اب دور بدل گیا, یعنی انسان بدل گیا. اچھا دوسری بس یہ بتا دیں, جادو ہے یا نہیں ہے؟ جادو مانتے ڈاکٹریٹ میں؟ نہیں, میں نہیں مانتا نہیں, جادو ڈاکٹر نہیں مانتے جادو. ٹھیک ہے, ڈاکٹر نہیں مانتے, کیونکہ اصل میں اگر جادو ہے تو پھر ہماری ایک انجیکشن سے ختم کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا, یہ کون سا جادوگر ہے جو ایک انجیکشن لگانے سے بھاگ رہا ہے؟ اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. اگر نہیں ہوتا نا کوئی ٹھیک تو میں کہتا یار جادو کا کچھ چکر ہے. ایک آخری بات بہت ضروری ہے. میرے والے ڈاکٹر امین اختر جب پاکستان آئے نا تو انہوں نے کہا اچھا یہ ساری انگلش میں تو ان کے پاس سب کچھ موجود تھا, اب کیسے اس عوام کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ آئیں اور علاج کرائیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بورڈ پہ لکھا ہے, واحد ڈاکٹر تھا جس نے کراچی میں شروع کیا. اب سب ماہ نفسیات لکھتے ہیں, جن, بھوت, تعویذ, گنڈا, سفلی, یہ کس نے شروع ہمارے بورڈوں پہ. اچھا, ڈاکٹر امین اختر کے بورڈوں پہ, آپ کو میرے بورڈ پہ بھی ملے گا, تاکہ جو سمٹم گوروں نے لکھے تھے ان کو میچ کرنے کے ہم نے اردو کر کے لوگوں کو لکھی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ آپ نے کسی مولوی کے پاس نہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا. ٹھیک ہے, بس مولوی کے پاس جائیں, مولوی میرے لیے بہت عزت والے لوگ ہیں, میرے محبت ہے, کوئی سے وہ نہیں ہے. نہیں بالکل محبت ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات ختم. مجلس عمل میں 10 سال رہا ہوں, متحدہ مجلس عمل میں, کوئی فرقے سے میرا وہ تعلق نہیں ہے. میں جو ہے نا اگر کاٹ دیجیے گا, میں جہاد کے لیے بھی جا چکا ہوں. واہ ماشاءاللہ, واہ واہ. ڈاکٹر صاحب میں نے اس سے رشیا سے جہاد بھی لڑا ہے, لیکن دیکھیں جو بات ہے بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم جب انجیکشن لگاتے ہیں وہ ٹھیک کیوں. جادو نہیں مانتا میں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم انجیکشن لگاتے ہیں وہ ٹھیک کیوں ہو جاتے ہیں, یہی فرمایا ڈاکٹر صاحب. ہاں, جن بھاگ کیوں جاتا ہے, جن بھاگ کیوں جاتا ہے. اچھا, ایک بات یاد رکھنا, میں جادو بھی نہیں مانتے نا, یہ بھی اس کا جادو آپ نہیں مانتے ڈاکٹر صاحب کہ ہوتا نہیں ہے. اچھا چلو پہلے اس پہ دلیل دے دوں, پھر آپ بولو دونوں باتوں کو ایک ساتھ. پہلے اس پہ چلو دلیل. جادو یعنی لوگوں پہ نہیں ہوتا, انسانوں پہ, مخلوق پہ نہیں ہوتا ہے. انسانوں کی بات کر رہا ہوں, مخلوق جادو ہے ہی نہیں, یعنی مطلب انسانوں پہ نہیں. جادو ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, جادو ہے ہی نہیں. چلو اب ہم آتے ہیں نبیوں کے دور کا جو معاملات ہوئے ان کو ہٹا کے, وہ معاملات جو تھے اس سے تو اب بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی. ڈاکٹریٹ میں یا تو آپ یہ بتا, جادو نہیں ہے پہلے یہ تو نہیں, ایز اے مسلمان ڈاکٹر میں صبر کرو. اچھا, ایز اے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ جادو نہیں ہے. ہاں, پہلے یہ بات یہ ہے کہ اب جن ہیں لوگوں میں نہیں گھستے. قرآن آپ نے کہہ دیا نا وہ تو. یہ کیا فرما رہے ہیں کہ انبیاء اور ان کو ہٹا کے جادو نہیں. تین باتیں. میرا ایک سوال ہے, ہٹا کے لفظ وہ ہے, آپ نے کہا کہ ان کو جائزہ لے. میرا ایک سوال ہے, میں سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ بشر کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ بشر. بے شک بے شک, ٹھیک ہے, امام الانبیاء, امام محبوب اعزا, سب سے اعلیٰ بشر. ٹھیک ہے, پھر انبیاء ان کے بعد ہیں, پھر ان کے بعد صحابہ ہے. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, اس کے بعد بعد والوں کا, پھر اس کے بعد والوں کا. 3 زمانے بہتر ہے. کیا ہے بہتر ہے؟ صحیح ہے, ہاں, اعلیٰ زمانہ ہے. یعنی حضور کا زمانہ, صحابہ کا, تابعین کا اور تبع تابعین کا. ہاں ٹھیک ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نفسیات کا جو مرض ہے, کیا ہے نفسیات کا مرض. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نفسیات کا مرض ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ریسرچ کیا انگریز نے 300-400 سال. جی تقریباً 500 لگا دو, چلو 600, اور یہ اسی ریسرچ کا سلسلہ, چلو 1000 لگا دو. ہم ڈاکٹر صاحب کے حساب سے 1000 لگا لیتے ہیں. محترم یہ اسی ریسرچ کا سلسلہ ہے جو اسی ریسرچ ہم نے ابھی بھی جاری ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے 1000 ورثے, ورنہ چلو 600-500, ہم نے ڈاکٹر صاحب کو 1000 تک لے کے چلو. کیا کرو, صحیح, 1000. ہاں ٹھیک ہے. قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بیان کی 4000 سال پہلے. کتنے کی؟ 4000-5000 سال پہلے. بالکل 4000-5000 سال پرانی بات قرآن نے اٹھا دی. قرآن نے کیا کہا, وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. کیا فرمایا قرآن نے؟ جی, وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو اس کے ساتھ جادوگر لڑ رہے تھے, کون لڑ رہے تھے؟ ساحر.
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون لڑے تھے؟ جادوگر. جو فرعون کے جادوگر تھے جو لڑ رہے تھے، ساحر تھے. انہوں نے جو رسیاں پی کے وہ تو وہ تو اس کو مان رہے ہیں نا. یہی تو کہہ رہے ہیں اس نا باتوں کو تو کہ مانتے یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. وہ کہہ رہے ابھی نہیں مانتا آپ تو میں. یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسے ڈاکٹر صاحب میرا سمجھ میں یہ وہ نہیں آ کہہ رہے رہا ابھی نہ جادو ہے نا میں مانتا وہ ہوں. نبی اور رسولوں کے ساتھ میرا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی یہ گولی ہے، جی یہ کیا ہے؟ گولی. یہ گولی ہے. بے بلک پروف شیشے کو توڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بلڈ پروف شیشے کو توڑتا ہے. تیرے گاڑی کی گولی پہ نہیں، تیرے شیشے کو نہیں توڑتا ہے. بلڈ پروف وجہ بھی نہیں ہے، وجہ بلڈ پروف بھی نہیں ہے. بلڈ پروف کے شیشے کو اس نے توڑ دیا. کیا کر دیا؟ توڑ دیا. اور اس کے بعد تیری گاڑی میں بلڈ پروف شیشہ بھی نہیں ہے، اس کو نہیں توڑتا. اس کو نہیں توڑتا ہے. تم بولتے یہ اس کو توڑ سکتا ہے، اس کو میں نہیں مانتا. جی کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ بشر میں نے آپ کو کہا کہ انبیاء ہے، بالکل. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جب ان بشروں کو جادو، قرآن کہتا ہے وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب اس بشر کو خیال میں جادو ہوا، ٹھیک ہے، تو آج کا بشر کیا ہے؟ آج کا بشر کیا ہے ان کے آگے اس کے سامنے؟ دلیل آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. دوسری بات، مضبوط دلیل. جب آپ سے ہم پہ سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی، کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ بشر. جی. کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ بشر. آپ سے ہم پہ سورہ بعد از فلق خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات سنو، سمجھو. ایک دلیل اور آ رہی ہے نا، ایک دوسری 3-4 دلیل ہے، لیکن ہم 2 دلیلوں پہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں جادو کا انکار کر رہا ہوں، میں جادو نہیں مانتا کہ انسانوں پہ ہوتا ہے. قرآن و حدیث سے دلائل آ رہے ہیں. نہیں وہ صحیح اب ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ میں جادو کو نہیں مانتا. آپ سوال، آپ انگریز کی بات مانتے ہو. آپ ابراہیم صاحب نہیں کر میرا سکتا نا معصومانہ سا سوال ہے. آپ صاحب اس وقت جادو ہوتا ہے یا نہیں اس کا جواب دیں. اچھا اس وقت جادو ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ میرا اس جیسے کے پیچھے ڈاکٹر نے کہا تجربہ ہے. کر رہے ہیں، بتا رہے بتا نہ ترجمہ پتا نہ حدیث کا نمبر میں پتا ہے، ترجمہ مجھے تو بتا رہا اسٹڈی ہوں نہیں کی گئی. وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ. ہاں تو یہ اس کے پیچھے آپ چھپ رہے ہیں باہر. جی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں جادو ہوتا ہے، نہیں مانتا کہ کسی کے اوپر ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا قرآن کی ایک آیات سے بھی، اور قرآن جو ہے نا آپ کو دوسری دلیل بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب آپ سورہ فلق سورہ ناس، ایک بات یاد رکھنا کہ سورہ فلق یہاں سے میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا. جی کتنی چیزیں؟ 2. ایک تو جادو ہو رہا ہے، دوسرا جادو کی کاٹ کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. قرآن میں طریقہ سورہ فلق سورہ ناس میں بتایا گیا ہے. طریقہ جو ہے نا جبریل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، بولنے لگا. ٹھیک ہے. اچھا سورہ فلق سورہ ناس مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. جادو مدینہ میں ہوا، یعنی یہ پہلے نازل ہو چکی تھی. اچھا جی اس کا نزول پہلے ہو چکا ہے. جادو ہونے سے پہلے. جی نزول اس کا پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو جبریل آئے اور حضور کو فرمایا فلاں میں آپ کا جادو ہوا ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے جادو نکالا گیا، کنگھی تھی، اس کے اندر 11 گھیرے لگے اور یہ 11 آیات ہے. کیا ہے؟ 11 آیات. اللہ اکبر. ہر ایک آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، کھولتے تھے، دم کرتے تھے، کھولتے. جبریل نے طریقہ سکھایا. سکلی کی قسم یہ سکلی کی قسم کی اس زمانے میں. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. تم بھی سے دشمن. اور شیطان کے پاس سب سے بڑا وار کون سا ہے؟ سب سے بڑا وار جادو کا. باقی بھی وار بہت ہے، لیکن وہ اس وار کو انبیاء پہ بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی استعمال ہوا ہے، صحابہ کے دور میں بھی استعمال ہوا ہے. اس دور میں جادو نہیں ہوتا. اس دور میں جادو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن قیامت تک کے روز ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرما دیا. اچھا سوال آ جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ سوال کر دیتا وَمَا ہوں كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ کہ شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو. انبیاء کو تو نہیں سکھاتے، انبیاء کو تو ضرورت نہیں، لوگوں کو سکھاتے تھے سحر کے طریقے کے. لوگوں پر ایسا سحر ہوتا ہے. پھر جادو آپ کو میں بتاؤں کہ کتنے قسم جادو کی کتنی قسم قرآن نے بیان کی. دیکھو قرآن ایک چیز کو آپ کو اوپر بار بار کھول کر بیان کروا رہا ہے نا،
تو آپ کو اس چیز کی اہمیت دلوانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے دنیا میں جو اس چیز کا انکار کریں گے. صحیح. کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. کہ اس چیز کا انکار کریں گے. ایسے علم لوگ اس علم کو جو ہے نا بنیاد بنائیں گے. حالانکہ وہ علم نہیں, علم تو قرآن کا ہے, وہ علم کو بنیاد, وہ علم یہ چیز کو ماننے کا انکار نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر لوگوں نے جو ہے نا کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس چیز کو ماننے کا انکار کر دیتے ہیں. وہ علم انکار نہیں کرتا. تو ایسے علم ایسے لوگ آ لیں گے. دوسرا قرآن نے کون سے جادو کا بیان کیا ہے؟ یفرقون به بین المرء والزوج, میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنے کے لیے جادو. اچھا. تیسرا قرآن نے کون سے جادو بیان کیا ہے جو ڈاکٹر صاحب کو میں بتانا چاہ رہا ہوں, نفسیات کا. وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, موسیٰ علیہ السلام کے خیال پہ, خیال یعنی آپ کے خیال کو منتشر کرنا, ذہن یہی نفسیات. ٹھیک ہے, یہ تیسرا جادو کا قسم بیان کیا قرآن نے. چوتھا قرآن نے کون سے جادو کا قسم بیان کیا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ہے کہ ایوب علیہ السلام کیا فرماتے کہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے شیطان نے مس کیا, چھو لیا. کیا کر لیا؟ چھو لیا. اور اس کے چھونے سے اس کے اندر جو جادو تھا وہ میرے اندر آیا, جس کی وجہ سے میں بیمار. ایوب علیہ السلام کو کیا مسئلہ تھا؟ بیماری تھی. بیماری تھی. کوئی بات ہے اسلام کے پیچھے چھوڑنے والی. اب یہاں آپ سوال یہ ہے, سوال کے جواب دے دیں کہ میں نے یہ فرمایا کہ عالم جو ہیں محترم ہمارے علماء حضرات ہیں, حضور نے فرمایا کہ میں چاہ رہا ہوں تو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بتاؤ کہ یہ قرآن اور حدیث, کہ بات تو کرنے دیں. پہلے ایک سوال, میں ایک سوال کرتا ہوں پھر اس ٹائمر یہ قرآن اور حدیث, یہ قرآن اور حدیث, قرآن کو نازل کیا اللہ نے تمام, کیونکہ انسانوں کو, مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. کیا ہے؟ اس کے طبائع بھی بیان کرے گا, اس کی ساری چیزیں اللہ نے بیان کی, ساری چیزیں. تو جب سب کے لیے قرآن ہے تو اسی آج کا ریسرچ آپ بھی جا کے دیکھو, ریسرچ قرآن اور حدیث پہ ہو رہی ہے, دیکھ لینا. جی ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو خیر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس موبائل میں ہے, میں بھجوا دوں گا. علماء اکرام نے ہی قرآن کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں نفسیاتی امراض کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ امراض ہیں موجود. یہ نہیں کہا نہیں ہے, جی یہ نہیں کہا. میں کو اب وہیں کے امریکہ کے عالم ہیں, انگلش کی ان کی اسپیچ ہے, وہ بھجوا دوں گا, وہ بھی سن لیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اور کچھ بیماریوں کے نام بھی لیے کہ ان کا تو ذکر بھی ایک طرح سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بیماری قرآن نے بھی ایکسیپٹ کی ہے, بتایا ہے ایکسیپٹ کیا کرنا ہے قرآن نے, تو بتانا ہے ہمیں. قرآن میں کہا گیا ہے ماہر نفسیات سے علاج کروائیں. ماہر نفسیات کا نام قرآن ڈاکٹر کا نام ہے, بس قرآن میں کس کو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بہتر علم والے کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ایک دفعہ اس وسلم کے پاس صاحب آئے, انہوں نے کوئی بیماری کا اظہار, ہر دفعہ انہوں نے لعاب یا یہ چیزیں نہیں کی. یہ ایک دو واقعات ہیں, تین ہوں گے زیادہ, ہر دفعہ نہیں ہوا اس طرح. ٹھیک ہے, خاص لوگوں کے لیے کہ محبت سے کرتے تھے. تو یہ بھی ایک حدیث کا وہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہتر علم والے سے رابطہ کرو. اس کا یہی آگے تشریح بھی نکالتے ہیں, شان نزول دیکھتے ہیں لوگ, پتہ چلتا ہے نا چیزوں کا. ایسے آؤٹ آف دا کانٹیکس نکال کے کسی چیز کو تھوڑی ہم لوگ کر لیتے ہیں. ساری پوری دیکھی جاتی ہے, کیا ماحول تھا, کیا زمانہ تھا, کون سا اس وقت شہر تھا, اس وقت صورتحال اسلام کی کیا تھی, اور اس کی شان نزول کیا تھی. تو یہ ہے کہ بہتر علم والے سے رابطہ کریں. تو اگر اس فیلڈ میں ہے میڈیکل تو ڈاکٹر سے کریں, جو اور فیلڈ میں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اتنی بحث نفسیات پہ ہو گئی جس کی انہوں نے مخالفت کی کہ نہیں ہے اور یہ سارا کچھ بالکل فیل ہے. ایک منٹ مرض ہے, سب فیل ہے. یہ مرض کس کی وجہ سے ہے ڈاکٹر صاحب؟ مرض ہے. مرض کس کی وجہ سے؟ آپ کہتے ہیں جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور نارمل بھی. چلیں صحیح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے. پھر اگر مرض ہے تو آپ عالم علماء کو بھی مان رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں جادو ہم تو مانتے کر دیتے لوگوں کو, ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ چلو ڈاکٹر صاحب کی بات ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں امریکہ سے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس, میں نے آپ کو کیا کہا, ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے پاس یہ سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے, کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہزاروں میرے پاس بھی آ رہے اور ٹھیک ہو رہے ہیں. نفسیات جب ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی آ رہا ہے, آپ جب کوئی کہیں سے ٹھیک ہو رہا ہے تو دوسری جگہ کیوں جائے گا؟ کہاں جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا ہے نا. میرے لاجک یہ اگر آپ ٹھیک میرے پاس آئے ہوئے نفسیات اور میں ٹھیک نہیں کر رہا تو میرے پاس نہیں آنا چاہیے. میرے پاس نہیں آ رہا. اب 50 سال سے جا رہے ہیں. صبر کر,
وہ کہہ رہے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کچھ بھی ہو آپ کے والد صاحب سے بھی علاج کروا آپ سے میرے پاس میں میرے پاس اعتقاد کی بات ہے نا جی. نہیں, باپ دادا کے سامنے وہ باتیں نہیں کر سکتے جو میرے باپ دادا کہتے تھے. اعتقاد نہیں, مرض اعتقاد سے ٹھیک ہوتا ہے. بلوچستان ان میں کا دعویٰ ہے یہ. بلوچستان میں آپ اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے نہیں لے جاتے. آپ کو یہ ایسا نہیں ہے. مرض اعتقاد جی کیا بلوچستان کے اندر کشمور کنکوٹ وغیرہ میں آپ اپنی بیوی کو, اپنی ذاتی بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے نہیں گھما سکتے. ناپسند کیا جاتا ہے لوگوں بڑوں وہ ایک الگ چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں اعتقاد ہے یہ بڑوں کا وہ ہے, اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. یہ ایک الگ چیز ہے. مرض یہ میں کہہ رہا ہوں نا اعتقاد سے مرض ٹھیک نہیں ہوتا ہے. مرض کا علاج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نفسیات کے ہمارے پاس جو نفسیات کے مریض آئے وہ اعتقاد سے ٹھیک نہیں ہوئے, وہ ان کا ہم نے علاج کیا تو ٹھیک. کیا علاج کرتے ہیں آپ؟ ہاں کیا علاج کرتے ہیں؟ وہ میرا مسئلہ ہے. جس دن آپ میرے پاس مریض میں بتاؤں گا. میں آپ کو ماہرین زہری امراض کے پاس جادو کا علاج ہے میرے پاس بالکل ہے. کیسے؟ جادو, شک, وہم جو کہتے ہیں نا حکیم لقمان. اچھا شک کی بات ہے. ایک منٹ قرآن کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ یہ والناس. کراس کرتے ہیں. It's not right. دیکھیں کہا جاتا تھا کہ شک اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. اچھا فرمائیں سے آپ شک کا بندہ لائیں. کہاں یہ ایک بڑی کہاوت, بہت پرانی کہاوت ہے. کسی کی مشہور ہو حکیم جاتی ہے. لقمان کو بہت بڑا حکیم مانا جاتا تھا. نہیں کیسے ہوتا ہے پہلا سوال ہے, کیسے کرتے ہیں پہلا سوال ہے. ایک منٹ علاج پہ آنے پہلا سوال نہیں. اگر کسی کی کہاوت کو ایک چیز مشہور ہو جائے غلط اور آپ وہ منسوخ کرو اس کی طرف, آپ کے پاس یہ دلیل کدھر ہے کہ لقمان حکیم صاحب چلے اس کو آپ کاٹ اس دیں. کی واقعیت نہیں ہے. اس میں کے کہہ بعد رہا ہوں کہ شک وہم وہ کا کہہ رہے ہیں علاج میرے پاس علاج ہے. علاج یہ حکیم کہہ صاحب کو رہا چھوڑیں. علاج ہی نہیں کہہ رہے جادو کا علاج ہے میرے پاس. نہیں, یہ کہہ رہا ہے یہ آپ بھیجے میں کروں کہہ گا. رہا ہے شک یقین کا علاج ہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے کیے. میں وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں حکیم لقمان کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے. غلط کہہ رہے ہیں. لقمان حکیم کے پاس اس کے بعد کہاں دلیل ہے کہ لقمان حکیم صاحب نے فرمایا میرے پاس یہ علاج نہیں ہے؟ وہ تو ایک سنی سنائی بات ہے, لیکن سنی میں سنی یہ کہہ رہا بات پر تو ہوں یقین آج چلے چھوڑیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تمام ماہر نفسیات کے پاس شک اور وہم کا علاج ہے, وہ تو ہمارے پاس جن بھوت کے اثرات کا علاج ہے. ماہر نفسیات کے پاس. آپ سنو کس طرح سے ڈاکٹر صاحب؟ کس طرح سے بتاتا ہوں. میڈیسن سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. میڈیسن سے ظاہر ہے, دوا سے علاج, ڈاکٹر دوا اچھا, سے ان علاج. کو یہ کیوں, بتاؤ کیسے, لیکن پر کیسے جنات ہوتے ہیں. کیسے میں آپ کو بتاؤں نا ہاں, جنات کیا ہے, بات تھوڑا سنو سا پہلے. سائنس اور ایک منٹ میں آپ کی کر لیں, طرف ایک منٹ دیں, بہت اہم ہے. ہاں. اس کو سمجھ لیں گے شاید سب کے سمجھ میں آ جائے. اس کو تھوڑا مکس کر لیں. آپ خود دیکھیں جو برین کی ایٹانومی ہے, برین جس طرح بنایا گیا ہے ظاہر نظر نہیں آتا اس طرح. جی. برین کے اندر آپ سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں, جی. اس کے اندر کیمل ہے, کیمیکل ہے, ٹھیک ہے. اس کا خاص تناسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب آپ کا موڈ نارمل رہتا ہے, وہ موڈ کا کیمیکل ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی چیز بہت عرصے سے آپ ایک اچھی پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہے تھے, جی, اور آپ ایک دن کامیاب ہو گئے اس میں, ٹھیک ہے. تو جو خوشی ایک محسوس ہوگی وہ ڈوپامین کیمیکل ریلیز ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہو رہی, وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے تو ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو وہ خوشی حاصل ہوگی. یا آپ کو کوئی مہنگی چیز, بعض خواتین جوڑے سوٹ خریدنا چاہتی ہیں, کوئی بہت عرصے سے غریب لوگ ہیں نہیں افورڈ کر پا رہے, جب وقت پہ آ گئے, افورڈ کر لیا, پہنچ گئے, وہ چیز خرید لی, اس کے بعد ایک دوسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے. وہ کیمیکل ریلیز ہے, وہ کیمیکل ریلیز ہے. اچھا, اب بیماریاں کیوں ہوتی ہیں, سائنس کی اس میں کیوں ہوتی ہے بیماریاں؟ یہ جو باکسز ہیں جن میں خاص تناسب ہے کیمیکل, اس میں غم کا ہے, خوشی کا ہے, غصے کا ہے, شک کا ہے, تمام چیزوں کے کیمیکل ہیں. اس کا تناسب ہے, جب وہ تناسب بگڑتا ہے, کم یا زیادہ ہوتا ہے, تو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. چونکہ اس پہ بحث اس لیے ہوتی ہے, گردے والے پہ نہیں ہوگی, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے, بحث نہیں ہوگی اس پہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ٹیسٹ میں نہیں آتا. کیا دم سے علاج ممکن ہے آپ کے نزدیک؟ میری بات سنو, دم سے علاج. یاسر اب اس بارے ابراہیم میں صاحب آپ کی طرف سوال لے کر آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں, اور سے مختصر سے ایک جواب دے. مجھے معلوم نہیں اس بارے میں, اس بارے میں مجھے معلوم نہیں, دم سے علاج نہیں ہو سکتا. معلوم نہیں ہے, میں کہہ دوں ایسی چیز جو مجھے نہیں معلوم, میں کیوں پاؤں رکھوں. اور سب ایک بندہ کہتا ہے مجھے شک ہو رہا ہے, وہم ہو رہا ہے, آپ کے پاس کا علاج ہے, علاج کر دوں گا, آپ دم ٹھیک ہے, علاج کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ کوئی کہتا ہے جی میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ڈاکٹریٹ سے ہے. ہاں ہم کریں گے, لیکن آدمی اپنے لیے دعا کرے, آدمی کے چاہنے والے دعا کریں, قرآن کی آیتیں پڑھیں, دعا کریں. بالکل الحمدللہ سے, یا مجھے پتہ نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کوئی بیمار آ گیا, کیا دم درود ہو رہا ہے, اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے, عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. چلو ڈاکٹر صاحب کی بات ہم سائنس پہ آ گئی نا بات, کہ کیمیکلس ہوتے ہیں دماغ میں, ٹھیک ہے,
وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اوپر نیچے ہوتا بیلنس آؤٹ. بیلنس آؤٹ ہوتے ہیں. چلو اس کے اوپر آ جاتے ہیں سائنس پہ. کس پہ؟ اوپر نیچے. اب یہ جو اوپر نیچے ہے ہو رہا ہے اس کے جو انسان کے دماغ کے اندر کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کتنی وجوہات ہو سکتے ہیں. کیا ہے جس کو ہم آپ کو آسان سی مثال بتا دیتے. ملیریا ہے, انسان کے جسم میں ملیریا آتا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کس وجہ سے آتا ہے؟ مچھر کے کاٹنے سے. مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے آتا ہے؟ یعنی یہ خاصیت اللہ نے مچھر میں کڈنی میں اسٹون کیوں آتا ہے؟ ٹھیک ہے صحیح ہے. مچھر کے اندر یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے. شامل میرے کر لیں. سوال اچھا ہم آپ کو شامل جواب کر دے لیں. رہے ہیں. شامل کر لیں. ہم تو جواب دے رہے ہیں نا. ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کی بات ہے. زمینہ کے طور پہ شامل کر لیں. آپ زمینی کے طور پر آئے گا سارا چیزیں. زمینی کے طور پر سب آئے گا, ساری چیزیں خود آ جائیں گی. اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیمیکلس اوپر نیچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کیمیکلس ایک تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہو سکتے, جنات کی وجہ سے نہیں ہو سکتے. بیماری کی ایک مچھر اگر اللہ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے, مخلوق ہے خدا اس کے کی, کاٹنے سے ملیریا. مخلوق کی ہے نا, خدا کی جی ایسے ہی. مخلوق ہے. کیا ہے؟ مخلوق ہے. خدا کی مخلوق ہے. اس کے اندر یہ اس کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. تو جنات کے اندر کیا یہ تاثیر نہیں ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ آپ کے جسم میں ایسے دوڑتے ہیں جس طرح خون دوڑتا ہے. کیسے دوڑتا ہے؟ خون دوڑتا ہے. اچھا. شیطان آپ کی جسم, تو وہ آپ کے کیمیکلز کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے جو آپ کے خون کے اندر دوڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہاں تو جب کر سکتا ہے. اب نہ آگے سمجھانے والی. ہاں میں نے جو بات کی ہے وہ جو نہ پریکٹیکل ہے. سمجھنے والی کیسی بات ہوئی؟ وہ ایک practical بات یعنی ہے. آپ کہتے ہو کہ مچھر سمجھ میں آ سکتا ہے اور یہ جنات کو اللہ نے مچھر کی بات ہی میں نہیں پھر کر دوسری رہا. بات یہ میں کہ ذہنی وبا امراض کی بات کر رہا ہوں. کیا ہے؟ یہ کیمیکل امبیلنس کا. آپ کیمیکل امبیلنس, میں نے آپ کو قرآن کی 2-3 آیاتیں بھی سنائی کہ جادو نے اس کے نظر آنا, دکھانا. تو ٹانگ کی ہڈی جو ٹوٹتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ سمجھ میں کیمیکلس. اب ایک آپ سوال ہے نا, آ نہیں رہے نا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹانگ کی وہ ہڈی کی ایکسرے بات. دیکھ لیں تو یقین کر لیتے ہیں نا. آپ صبر کرو, ٹانگ کی ہڈی کا مسئلہ آ گیا نا. کیا کہا؟ ٹانگ کی ہڈی کا. ٹانگ کی ہڈی کا مسئلہ ہے. اب آج ہم ٹانگ کی ہڈی پہ بات کرتے ہیں. کس پہ بات؟ کون سی بڑی بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے؟ تو ڈاکٹر. کون سی بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے, ٹانگ کی کون ہڈی سی ٹوٹی کیا بڑی کریں گے؟ جنات کو مانتے ہو مخلوق کہ ہے موجود؟ جس کی ٹوٹی. نہیں, جنات کو مخلوق مانتے ہو؟ ہاں ہاں, مانتے قرآن ہو؟ میں جیسا ذکر ہے وہ سب مانتے ہیں. مخلوق ہے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل. قرآن میں یہ جو چیز لکھا ہے کو وہ مانتے ہیں. مجھے قرآن میں ہے تو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ٹانگ انسان توڑ سکتا ہے یا نہیں توڑ سکتا؟ جی تو پھر وہی بات ہے. آپ کے ٹانگ انسان توڑ سکتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہر چیز ہو نہیں ہوتی. ایک انسان آپ کو ڈنڈا مارے تو آپ کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل. ہاں بالکل. ویسے بھی ہاتھ سے یوں کرے تو توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل. بائک چڑھ گئی, بائک چڑھ گئی یا آپ کو زورور آدمی نے یوں کیا توڑ دی تو ٹوٹ سکتے ہیں نہیں؟ ٹوٹ جائے گی. ہاں ایک جن آپ کے پاس زورور جن آیا اور آپ جا رہے اور اس نے آپ کو جو ہے نا اس کو مار یوں کیا توڑ دیا, اشرف المخلوقات ہے انسان. زندہ چیزوں میں اشرف المخلوقات ہے, تو کسی دوسری چیز کا کیا مقابلہ ہے انسان سے؟ تو مچھر کا کیا مقابلہ ہے؟ شیر کیوں کاٹ رہا ہے؟ شیر کاٹتا ہے, سانپ کاٹتا ہے, اشرف المخلوقات سانپ نہیں کاٹتا ہے. اگر انسان کی تمام چیزیں سانپ نہیں کاٹتا اس ہے. کے جو اوصاف ہیں اس کو آپ سانپ نہیں کاٹتا ہے. لکھیں سنبھالیں نہیں. تو سانپ تو ایک ہی کام آتا ہے نا, اس کو اور تو کوئی کام نہیں آتا. کاٹتے تو کام تو آتا ہے نا. اشرف المخلوقات کیوں کہا انسان؟ اللہ کیا کہتا جو اسلام نے کہا ہے, میں نے تو نہیں کہا. اشرف المخلوقات تو اچھا, اسلام نے کہا ہے نا اشرف جی. المخلوقات درجے کے حساب سے کہا ہے یا کس سے تکلیف نہ کس دینے درجے کے حساب سے؟ پہلے یہ بتاؤ. درجے کے لحاظ سے پوچھو. درجے کے لحاظ سے کہا ہے یا تکلیف نہ پہنچانے کے لحاظ سے؟ انسان اشرف تمام جو اللہ نے کہا ہے کہ اشرف نہیں, المخلوقات ہے, درجے کے لحاظ سے یا تکلیف نہ کے لحاظ سے؟ درجے کے لحاظ سے. درجے کے لحاظ سے. ہاں ہاں درجے کے لحاظ سے انبیاء درجے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ تھے. ہاں بنی اسرائیل نے 70,000 انبیاء ایک مارے. بات تو وہ پرانی مارے یا نہیں مارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر, ہمیں بھی گناہگار کریں گے. صبر کرو. رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں ان سب کو میں مانتا ہوں, اب اس وقت نہیں مانتا. اب خاتمہ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن آنے کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ جب درجے کے لحاظ سے ہے تکلیف کے لحاظ سے نہیں ہے, تو تکلیف شیر بھی دے سکتا ہے اس کو, تکلیف سانپ بھی دے سکتا ہے, تکلیف مچھر بھی دے سکتا ہے, تکلیف جنات بھی دے سکتا ہے.
क्या भी दे सकते وہ हैं? کہہ رہے ہیں انبیاء کی میں ساری باتیں مانتا ہوں لیکن اس وقت نہیں ہے, اب صحابہ کی اس بات وقت جادو نہیں ہے, اس وقت جو ہے نا یہ ساری یہ تو چیزیں. خیر دیکھو یہ تو دیکھیں سوال ہے اگر صحابہ کی, چلو انبیاء کے چھوڑو صحابہ پہ آ جائے, اچھا یہ تو مستند بات سن لیں آپ. مستند صحابہ اکثر پہ آ علماء کی جائے. یہ بات مگر ہے, صحابہ پہ صحابہ پہ آ جائے. اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے تھے اور جو حدیثیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ یہ دور ہوتا یا ان کا جو بھی ہوتا تو وہ گھوڑے پہ نہیں جہاز پہ آتے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اپنے طاقتور سے طاقتور چیزیں رکھو, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسلحہ رکھو. اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن ٹھیک رِبَاطِ ہے نا, الْخَيْلِ. تو آج وہ اونٹ پہ آتے, آیت بھی آ گئی. آج وہ اونٹ پہ آتے, ہاں تو بس نہیں آتے بات وہی نا, آ گئی نا. لیٹسٹ سواری پہ آتے نا اونٹ. لیٹسٹ سواری اس وقت تھی کہ وہ لمبا سفر کرتی تھی بات وہی آ بغیر گئی پانی نا. کے. گھوڑا تھا جو آج بھی ہارس پاور کا ہاں، نام چلو. یوز ہوتا ہے, تو ڈاکٹر جو صاحب، موسٹ طاقتور چیزیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھی. اب قرآن نے میسج کیا- بھی یہی دے گیا کہ آئندہ بڑھو تو اپنی فوجیں طاقت بناؤ. قرآن کیا یہ کہتے میسج ہے نا, ہیں اس آیات کے, چلو وہ یہ تو نہیں کہا یہ کہ میسج اونٹی ہے. پالنا شروع کر دو. آپ سنو, جی اب صاحب، اب جی. اس کو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ زمانے کے لحاظ سے جو قرآن جو چیزیں بیان کی گئی حدیثوں میں قرآن میں اس کو ہم اختیار کریں گے, ہاں, کیونکہ قرآن نے بیان کیے. اب قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, آپ قوت اختیار کرو اپنے لیے جو ہے نا اصل جو بھی ہے کیا ہے لو. قرآن کی آیات ہے, اس آیات کو آپ مانتے ہو. قرآن جو جادو کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا, اس کو نہیں مانتے. نہیں, جی ڈاکٹر صاحب. وہ تو انہوں نے بھی سنا ہی نا. ڈاکٹر میں صاحب، اس پہ ڈاکٹر صاحب، ایک شخص بیمار ہے. تحقیق کروں گا, مذہبی اینگل میں تحقیق اس پہ ہے نہیں, اس پہ تحقیق کریں گے, قرآن کو لے کے بیٹھیں گے, تمام حدیث جو انہوں نے ذکر کی ہیں آدھوں کا حوالہ بھی نہیں دیا, نمبر بھی نہیں دیا, حوالے تو دے کہاں دیں سے گے, نکالی کون سے ہے, بڑے ترجمہ آپ کے آدھا سامنے کچھ بتایا ہے, چلو تو جو ٹھیک بڑا ہے. خطرناک ہوتا ہے. ترجمے تو میں نے تو اس کسی میں کا ہاتھ غلط ہی نہیں رکھوں بتا, گا. میں نے کتنے میں بات جب کرتا ہوں مولانا، جو حدیث کا نمبر آپ نے آپ کو صحیح قرآن- بخاری آپ صحیح نے کون سے مسلم حدیث کے تب نمبر کرتا ہوں, بتایا؟ ورنہ بات نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے سنائی ہے. میں نے اپنے میں نے سارے نہیں کہہ رہا, میں نے قرآن کی آیات مجھے سنا. تسلی ہونے کے لیے صبر کرو. جب تک سارا بیک اپ میں نے سارے کو بتا دیں جو آپ نے سنائی ہے. وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن, میں نے ایک جادو کتابوں کا بیان کیا, بیک اپ. وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. یہ قرآن کی کون سی آیات صورت ہے؟ یہ کون سی قرآن کی صورت. قرآن کی آیات ہے. صورت مجھے یاد نہیں, میں آپ کی طرف بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قرآن کی آیات ہے. ٹھیک ہے, بتائیں آپ قرآن کی آیات اور بتائیں. سورہ بقرہ میں ہے یفرقون بھی بین المرء وزوجی, یہ سورۃ بقرہ کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ, یہ بھی قرآن کی آیات ہے. بالکل آ گئی جی, بالکل آ گئی, ٹھیک ہے. اب بحث یہ آ ہے, گئی. صبر کرو, میں نے آپ کو رکو ہر ذرا ایک ایک, منٹ. اب سورہ فلق سورہ ناس تو سب کو پتہ ہے, میں نے آپ کو جتنے بھی ہے آپ کو سیٹسفائیڈ کر دیں ایک منٹ رکے نا. انسان کے اندر آتا ہے کس طرح سے آتا ہے. یہی تو دلیل دے رہے ہیں. اچھا میری اب بات, دیکھو, ایک تو علم تھا, ایک تو تجربہ تھا ڈاکٹر صاحب نے, میرے تجربہ, ایک تو ہم نے آپ کو علم کی دلائل دیے, کیا دیے, ایک میں تو مطمئن ہمارے تو نہیں ہوا. تجربات ہیں. کیا ہے, وہ کہتے ہیں جن انسان کے جیسے اندر ڈاکٹر صلاحیت صاحب نہیں کر مطمئن نہیں ہے سکتا نا, اور جادو نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب مطمئن نہیں ہوتا نا, اس طرح ہم بھی ڈاکٹر صاحب کی بہت سی باتوں سے ابراہیم صاحب مختصر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ عاملین کے پاس جاتے ہیں, جھاڑ پھونک کرواتے ہیں, یہ سب ایسے ہی ہے. اصل علاج مزاروں پہ ڈاکٹر جاتے صاحب ہیں نے وہ کیا شرک ہے. کہا, مزاروں پہ جاتے ہیں وہ شرک ڈاکٹر ہے. صاحب ڈاکٹر جو نہیں, قبر میں مزاروں آدمی کی- ہے اس کے کہتے اوپر ہیں کیا علاج بات ہمارے کرنا. پاس ہے, یہ لوگ یہاں جا رہے ہیں. نہیں, دیکھو دو چیزیں ملا رہا ہے. ایک ہوتے ہیں مزاروں کے پاس جانا شرک, یہ الگ معاملہ ہے. علاج چلیں ہم چھوڑے کا مذہبی طریقے- اینگل ہو جاتا ہے, اس کو یہ تو چھوڑیں, الگ ہم اینگل ہے ڈاکٹر نا. پہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب وہ بتا دیں, صرف وہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب. آپ قرآن میں آتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کیا ہے, یہ قرآن نازل کیا ہم نے اور یہ شفا ہے مومنین کے لیے. ڈاکٹر صاحب وہ بتا دیں, ڈاکٹر صاحب وہ بتا دیں. آپ نے کہا دو تین ہی ایسے اچھا, حوالے ڈاکٹر ملتے صاحب ہیں. نے انکار کر دیا ہے کیا, اچھا کہ دم سے مجھے پتہ نہیں علاج ہوتا ہے یا نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے انکار کیا. ہاں مجھے معلوم جب نہیں. انکار کر دیا تو کیونکہ اس کا اگر مطلب اس ہے میں- ڈاکٹر صاحب کو اس کا علم نہیں ہے, اس کا علم میرے پاس ہے. اس میں جادو کا بھی کر رہے اس ہو میں تو بھی اصل تو میں انکار علم نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا, تو جب ایک چیز کا علم نہ ہو دوسرے کا خود بخود انکار آئے گا. دیکھیں اگر آپ نماز تو جادو پڑھ کے کے کسی انکار چیز کے خود لیے آئے دعا گا. کر رہے ہیں, میرا سوال رہ جائے گا, میرا سوال. ہاں. ڈاکٹر صاحب نے کہا دو تین حوالے ملتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ہاں, آپ کے دو تین ہی واقعات ہے کہ آپ نے دم کیا یا لعاب مبارک لگایا. حضور نے کسی صحابی کو یا کن کو یہ تجویز دی کہ فلاں ڈاکٹر یا طبیب یا ان کے حکیم کے پاس چلے جاؤ اور علاج کروا دو, کوئی اگر یہ ہے سند رہ گئی میں آپ کو دوں گا. نہیں ویسے کوئی ایسا ویسے واقعہ ہماری دلیلیں تو آپ نے علم کے لیے ہماری دلیلیں تو ان کے پاس یاد ہوتا تو میں اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب حدیث ہمارے دلیل ایسے واقعہ ہے کچھ؟ ہاں ہے نا, ہے بالکل, اور بھی ہیں, ایک نہیں اور بھی ہیں. آپ کے پاس ہماری تو فیلڈ ہے نا. ابراہیم صاحب آپ سنا دیں. یہ جو کہ کام حضور نے کسی کو یہ جو کام ابھی ہو رہا ہے تو آپ 50 سال سے کر رہے ہیں. طبیب کی بات حضرت عمر کے دور میں طبیب کی بات آ گئی. کس کی بات آ گئی, طبیب کی بات آ گئی. آپ کی بات یہاں پر طبیب ہے. کی بات آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, یہ آپ کی تائید میں ہے یہ بات. ہاں یونین انگریز کی بات کر رہے ہیں, یونا اس ٹائم انگریز ہی تھے نا, طبیب اس ٹائم انگریز ہی تھے.
उस टाइम अंग्रेज थे यूनान, वो अंग्रेज डॉक्टर साहब की तारीफ कर रहे हो। अब से वो ना यही कह रहा हूँ ना, डॉक्टर आया, आपकी तारीफ भी उनसे ले रहे हैं। तायद के घर तायद पे ला रहा हूँ ना यार, डॉक्टर साहब की तायद करवा रहा हूँ ना यार। तबीब आए आप सब के दौर में, मदीने में बैठे रहे, काफ़ी अरसा बैठे रहे, कोई साहबी नहीं गए इलाज के लिए, कोई सा, वो तबीब खुद आप सब पे पास आए, इससे बात फरमाया उसने, क्या मदीने में लोग बीमार नहीं होते, आपके लोग बीमार नहीं होते? उन्होंने फरमाया मेरे लोग जब भूख लगती है तब खाना खाते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, जब भूख लगती है खाना खाते हैं, और जब भूख आधी होती है तो खाना छोड़ देते हैं। क्या फरमाया? जब भूख आधी होती है तो खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि भर के पेट खाना नहीं खाते, जैसे हम डकार मत, ये तो जिसकी वजह से मर्ज पैदा होना है, अमराज जिसम में असल तो बीमारियां, जड़ पेट है ना, पेट है ना, हदीस भी है ना, ठीक है, भूख छोड़ के खाना खाओ, हदीस है। वो अच्छा, भूख माशाल्लाह। छोड़, ठीक है, इस हदीस वजह भी से सुनो डॉक्टर साहब, आप हदीस भी सुना रहे हैं माशाल्लाह। नहीं मैं तारीफ ऐसा है, नहीं है, बस मैं ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, बोझ ऐसा ना हो नहीं उठाना चाहता है, तो गलत ये बात कर नहीं रहे हैं, इस्लाम खिलाफ बात, तो ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। मैं चलो चलो ठीक। अब दूसरी बात, ये तो वो चीज़ थी, नहीं ला भूल गए कोई बात थी। अच्छा, आपने कहा वो आधा पेट खाना खाते हैं। यूनान के एक तबीब थे बहुत बड़े, क्या थे? यूनान के बहुत बड़े एक बहुत बड़े तबीब थे, उसने बहुत माहिर थे, बड़े माहिर थे, नामवर थे, क्या थे? नामवर थे। तो जब उसका इंतकाल हो रहा था, उसने एक 100 पर्चों की किताब का नीलामी कर दी। उसका जो ख़ास बंदा, उसने कहा ये डॉक्टर हकीम साहब ने ये किताब लिखी है, इसमें ज़िंदगी के गुजरने का राज है। क्या है? जिंदगी को गुजरने का राज है। ये इसकी जो है ना नीलामी शुरू हुई, करोड़ों रुपए पे, अरबों, उस ज़माने में अरबों रुपए पे खरीदी गई। किस में खरीदी गई? अरबों रुपए में, उस दौर में खरीदी गई। तो जिसने लिए वो देख रहा था सारे सफ़े खाली 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 खाली, और उसके ऊपर पसीना आ गया, फिर तो सारे सफ़े खाली, क्या करें? खाली सफ़े सारे सफ़े खाली। आखिर में 2 जुमले लिखे थे उस तबीब ने, ये उसकी ज़िंदगी का तजुर्बा था। क्या था? तजुर्बा। सारे दवाइयों को उसने हटा के बाहर पिकवा दिया, क्या कर दिया? ये सारे, उसने अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा दिया, लाखों मरीज़ों का इलाज किया, उसने सबका तजुर्बा देखे कि ये जो तुम लोगों को दवाइयों पे लगा रहे हो ना, ये आप इंसान के अंदर के जो केमिकल्स और इसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे हो, इसको डिस्टर्ब कर रहे हो, जिसकी वजह से सारे इंसान मखलूक खराब। अब जो गुस्सा आ रहा है ना, इसमें से आ रहा है कि डॉक्टर की वजह से जाली आमलों का धंधा बंद हो रहा है। आप सब्र करो, आखिर में क्या कहा? जो बंद हो रहा है, आखिर में क्या कहा? और होगा, हमारी गुफ्तगू से होता रहेगा। अभी आखिर में क्या? जब एक काम किसी का आप है सब्र नहीं, करो। तो अब आखिर उसमें में की जरूरत क्या ये है? सुनो ना, आखिर में उसने ये जुमला लिखा, क्या लिखा, क्या फरमाया? उसने कहा दिमाग को ठंडा, पैरों को गर्म रहो, हमेशा सेहतमंद रहो। क्या रहोगे? किसी दवाई की, और पेट को नरम। अच्छा, पेट को, मेरी एक शख्स को लेकर आप सब्र करो। अब रहा आमिलीन के, जदीद अभी मिसाल, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जाली आमिलों, हम जाली आमिलों के तो हम खुद भी वो कर, लेकिन जाली आमिल, जाली आमिल के तो हम खुद खिलाफ हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, जाली डॉक्टर, आधी बातें जाली डॉक्टर साहब। खैर, मैं एक वाक्य सुना, डॉक्टर साहब, अपडेट जाली आमिल भी होते हैं, आप भी पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे। सब्र करो। शहर के नाज़िम यासिर भाई, जाली आमिल, खान साहब, एक जुमला ले लो, एक जुमला सब्र का एक जुमला। जाली आमिल भी होते हैं, जाली डॉक्टर भी होते हैं, जाली पीर भी होते हैं, जाली मौलवी भी होते हैं, जाली जो है ना डॉक्टर वो भी होते हैं। हर फील्ड में जाली लोग मौजूद है, ठीक है, उसके हम भी क्या है, मुखालिफ है, ठीक है, चाहे वो आमिल हो चाहे वो डॉक्टर हो। हम आपको कितने डॉक्टर बता देंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और यूं पहन के डॉक्टर बने हुए, तो जाली है, इल्म नहीं है। इसका जवाब ये है कि मेरे पास कोई दो अशखास अगर आएँ और मुझसे वो पूछें कि जी मेरे मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई थी, तो इन्होंने 1 तलाक दी, वो कह रही हैं 2 दे रही हैं, 3 दे रही हैं, तो मैं दवा नहीं लिखूँगा, मैं कहूँगा आप किसी आलिम के पास जाइए। तो इनका ये काम है, जब कोई आए तो कहें आप तबीब डॉक्टर नफ्सियात के उनके पास। डॉक्टर साहब, क्या मेडिकल साइंस रूहानियत को नज़रअंदाज करती है? देखें, रूहानियत के तो बड़े बहुत सारे मतलब निकलते हैं। एक रूहानी आदमी वो भी होता है जो 5 वक्त का नमाज दिए तहज्जुद गुजारे, ठीक है, तो मैं से इनकार तो नहीं कर सकता जी। लेकिन अगर तो आप समझ रहे हैं कि बीमारी का कोई ताल्लुक है इससे है तकलीफ़, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, बीमारी है। जैसे मैं बताना चाहता वाक़या, उन्होंने ख़ुद बताया तो बता रहा हूँ। कराची के मेयर थे निमतुल्लाह खान साहब, 2000 में काफ़ी अर्से से बीमार थे, पेट में दर्द था, जा नहीं रहा था। मेरे वालिद डॉक्टर उम्मीद अख्तर के एक ही उम्र के साथी हैं, वो इलाके में भी एक ही रहे।
ایک دن ملے کہنے کہ مبین نے میرے پیٹ کا درد ہے جو سب ڈاکٹروں کو دکھا دیا کر میں کراچی کا میئر ہوں ٹھیک نہیں ہوا. انہوں نے اینٹی ڈپریسنٹ دی. 2 مہینے بعد کہیں ملے اور کہنے لگے میرا درد تو ٹھیک ہو گیا. اینٹی ڈپریسنٹ. اچھا ہاں تو اس کی علامات ہے نا وہ ڈپریشن کی وجہ سے درد تھا پیٹ میں. جی پیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو جب ٹھیک ہو رہا ہے آدمی تو مجھے کیا پڑی ہے جو چیزیں کرنے کی اس متھا مارنے کی. جب ایک آدمی صحت تو یاب ہو رہا ہے تو اتنی لمبی بحث اور پریشان ان کو بھی کرنے کی لوگوں کو بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ایک حدیث کا علاج مفہوم کرا سناتا لو, ہوں. ٹھیک نہیں ہو مول صاحب کا نمبر دے دیجیے گا کرا لیں علاج. لوگ صحیح ہونے چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم سناتا ہوں پھر میں ابراہیم صاحب کی طرف بھی آتا ہوں اور آپ کا سوال بھی لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر کبھی بھی 2 صورتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی سوائے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے. میں اس سے پہلے ہر چیز کے لیے الگ دم کیا کرتا تھا, الگ دم بتاتا تھا, لیکن جب مجھ پر یہ نازل ہوئی اس کے بعد میں نے ہمیشہ ہر چیز کے لیے یہی 2 اس کو ان 2 صورتوں کا نام بھی ہے نا موعظتین, یہ 2 صورتیں ہی بتائی اور اسی سے دم کیا لوگوں کو. اب ابراہیم صاحب ان کا سوال لے کر اس پر آ جائیں. اچھا اب آگے ڈاکٹر صاحب کی بات ہے کہ وہ حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ام الشفا ہے, ٹھیک ہے, تمام شفا مرضوں کا ماں ہے, جتنے بھی مرض ہے چاہے وہ نفسیات ہے چاہے وہ بیماری ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر یہ ہے تو پھر لوگ دم سے ٹھیک کیوں نہیں ہوتے ہیں, قرآن کے آیات سے ٹھیک کیوں نہیں ہوتے. تو ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارا یقین کمزور ہے. کیا ہے یقین کمزور ہے. جس دن قرآن پہ یقین مضبوط ہو جائے تو شفا اللہ دینا شروع کرے. پھر اس کے لیے اللہ نے لوگ پیدا کیے, ان کے جو لوگ ہیں وہ دم ڈالتے ہیں ان کے یقین کے اوپر اللہ ان کی شفا دیتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا علاج نفسیات کے علاج ہو, بہت سے کینسر کے مریض ہے, گردوں کے ڈائلیسس کے مریض ہے, ابھی میرے ساتھ چل رہے ہیں ڈائلیسس کے مریض ہے, اسی طرح شوگر کے ہے, اسی طرح بلڈ پریشر کے ہے, اسی طرح بہت سے جلدی مریں گے تو کے ساتھ رہیں گے تو جو جتنے بھی مریض ہیں دینا چاہیے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹروں نے ان کو کہہ دیا کہ ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں اور اللہ نے ہمیں سے ٹھیک کر دیا. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جلدی مریں گے, یہ تو ڈاکٹر صاحب کے اپنے ہی کہنے کی وجہ سے ہے. مر تو سکتے, مرد تو وہ بندہ یہاں سے جا سکتے. مرد مرنے کا تو اللہ کہتے جو ہم نے لکھا ہے وہ بیماری اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس بیماری سے مرے گا. مرنا تو کسی چیز کی وجہ سے بھی مر سکتا ہے, وہ ہزاروں ایکسیڈنٹ میں ہی مرتے, کوئی بیماری نہیں ہوتے, ہزاروں چلتے چلتے گر جاتے, ہیٹ اسٹروک سے بھی مر جاتے. ہم اگر یہ کہیں گے کہ جلدی مر جائیں گے یہ تو نعوذ باللہ دعویٰ ہو جائے گا اور یہ گناہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک شخص کے سر میں درد ہے اور درد جا نہیں رہا ہے, یہ شخص ڈاکٹر کو دکھائے گا یا دم کرے؟ دیکھیں دم میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا, کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں, اس لیے میں دم کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر صاحب کا علم نہیں ہے. ہاں مجھے علم نہیں ہے اس کا, جس چیز کا نہیں, وہ پہلے کس طرف جائے نہیں تو آپ چلا ہی سکتے ہیں, ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ چلائیں. اچھا ٹھیک ہے. انسان جو بہترین دعا قبول ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے بارے میں. کوئی آپ کے پاس آتا رہے, ان کے پاس بھی جائے ساتھ ساتھ. یہ میں نہیں کہتا, کوئی دم درود کر رہا ہے, پانی بھر پڑھ کے لایا کسی نے دیا ہے تو چلو ایک چھوٹی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ سے دے دے کوئی بات نہیں, لیکن ڈاکٹر کو دکھانا لازمی ہے آپ کہہ رہے ہیں, ورنہ مسئلہ حل ہوگا. ہم نے بگڑتے دیکھے ہیں, لوگ گلے کاٹ لیتے ہیں. اچھا مذاق نہیں ہے, لوگ گلے کاٹ مندر سے چھلانگ لگا دیتے ہیں. آپ نے بگڑتے ہوئے دیکھا کہ نفسیات سے علاج کرتے ہوئے, نفسیات سے علاج بغیر کسی ڈاکٹری علم کے, بغیر معلومات کے, بغیر کیمیکل بیلنس کا پتا یا دوائیوں کا پتا ہے, کہہ رہے میں علاج کرتا ہوں تو مریضوں کا بیڑا گرک ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا میں تو نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, میں نہیں کہتا کہ میں آپ کو حدیث سناؤں گا, میں نہیں کہتا میں قرآن آپ کو میں حافظ ہوں بتاؤں گا, آپ کہہ رہے میں علاج کروں گا, میں علاج کروں گا. جو سوال علاج ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا, ان کو کام کچھ اور آتا ہے, یہ کچھ اور رہے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں صبر کرو. عالم ہے, علم آتا ہے, قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے, سب کچھ پڑھی ہے, مستقل جواب لے لیں. میں مستند ہوں ڈاکٹری میں, مجھے آتی ہے اور میں عمل کر رہا ہوں, کامیاب ہوں اس میں. یہ عالم ہے, اپنے اس میں کام کر رہے ہیں, کامیاب ہے, لیکن ڈاکٹری میں کامیاب نہیں ہوں گے. آپ رہ گئے ڈاکٹری کی بات, مرض کا چیلنج لے لیں, 10,000 صاحب مریض لے لیں نفسیات کے, ڈاکٹر صاحب کے عمل ان کو کریں, اور چیلنج ہے میرا, ہم آپ کو چیلنج کیا, یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی سے کیا, یہ سامنے بیٹھا ہوا چیلنج نہیں ہے, یہ سامنے بیٹھے ہوئے, صبر کرو, یہ سامنے بیٹھے ہوئے چیلنج ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اس چیز کو مانتا نہیں, میں ایک چیز کو آپ جانتے نہیں ہو, پھر اس کے بارے میں بات کرنا, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. میں تو ڈاکٹر کو ڈاکٹری کو آپ کہتے ہو, وہ کہہ رہے ہیں ڈائلیسس کے پیشنٹ, کینسر کے پیشنٹ, اور نفسیات کے پیشنٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ تو ماننے والی بات ہے. نفسیات کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ادھر ہے بھائی کیمرے کے سامنے,
نہیں وہ میں ٹھیک ہے یہ نفسیات کا مریض ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا لیا تھا پیشنٹ میرے بھی 50 داخل ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ میرا کام جو ہے نا کیا ہے, علاج کرنا. نہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میرا کام, ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام صرف راستہ دکھانا ہے. کیا دکھانا ہے؟ راستہ. کیا دکھانا ہے؟ راستہ دکھانا. یہ کہاں لکھا ہے کہ عالم کا کام صرف یہ ہے؟ تو نہیں ہے. عالم کا کام تو یہ نہیں ہے کہ صرف عالم تو ہر جو کام علم جو جانتا ہے وہ علم جو جانتا ہے وہ کرے. کیا کرے؟ بہت سے عالم ہیں, ڈاکٹر ہے جو آپ جیسے ڈاکٹری کر رہے, میرے شاگرد بھی ہے, آپ ڈاکٹری بھی کر رہے. تو میں اس علم کو, اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ ان کا کام جو ہے نا صرف لوگوں کو دین اور دعوت و تبلیغ. کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہے. عالم کا کام جس علم کو وہ جانتا ہے, جس علم کو ڈاکٹر صاحب نے پہلے انکار کر دیا کہ میں دم درود کو نہیں جانتا, وہ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے. جس کو کیا کر دیا, اس نے اپنی بات کو خود ختم کر دیا, آگے نہیں چلا سکتے. اس علم کو اب میں جانتا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں دم کے لیے, ہزاروں لوگ, یہ میں نے سیکھا, یہ علم الگ, علم الگ سیکھے, کتاب قرآن حدیث الگ سیکھے, اور اس کے میرے شیخ ہے, میرے استاد ہے, میرا اپنے سکے بھائی ہے سید نورزمان نقشبندی شاذلی, یہ میں نے اس سے سیکھا ہے. علم یہ علم ہے, اس کو ہم نے سیکھا ہے, اور جس علم کو ہم نے سیکھا ہے اس سے علاج ہوتا ہے, اور اس سے بھی کوئی ثابت نہیں ہوتا. آپ کے کہنے سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے کہ میں نہیں مانتا. وہ ایک جگہ کا نا وہ ہو رہا تھا مناظرہ کہ جو ہے نا گائے کے سنگ ہے, تو جو مناظرے میں جا رہا تھا اپنی بیوی کو بول رہا ہے میں جا رہا ہوں, اس نے کہا مناظرہ کس پہ, کہا گائے کے سنگ ہے. کہا تمہارے کیا دلیل ہے؟ کہا میری دلیل یہ کہ گائے کے سنگ نہیں ہوتے. تو کہتا ہے اگر وہ گائے کڑی کر دے اور کہے کہ یہ سنگ ہے تو کیا کرے گا؟ بولے گا میں بولوں گا یہ ہڈی ہے, میں نہیں مان رہا ہوں. اب نہ ماننا ہے, فلسفہ دیکھیں ہم فلسفے نہ ماننا تو اب کسی کو منوا تو نہیں سکتے. محترم فلسفے کی بات نہیں کر رہے. ہاں دیکھیں کوئی بیماری کا تعین ہوتا ہے نا, ہاں لاکھوں لوگوں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا ایک منٹ اب صبر کر, ٹیسٹ کی بات آ گئی. ایک منٹ, ٹیسٹ کب آئے؟ اب دیکھیں یہ بات کر رہا ہوں, میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں اس وقت. اچھا ڈاکٹر صاحب, چلو ڈاکٹر صاحب بات کریں, ٹیسٹ کی بات کریں. کوئی دوا بنتی ہے تو لاکھوں لوگوں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے, بار بار بار, پہلے جانوروں پہ, بڑے جانوروں پہ لاکھوں ٹیسٹ ہو کے پھر وہ FDA اپروو ہوتی ہے. بغیر ریسرچ کی کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ جو بیماریاں ہیں ان پہ بار بار سالوں سے, پتہ نہیں کتنے, میں جا کے چیک کروں گا کتنے سو سال ہیں, 1000 سال ہیں, آئی ڈونٹ نو, چیک کروں گا. شروع تو مسلمانوں نے کیا تھا, جب اور بھی پیچھے تک جا سکتی ہے بات. بار کر کے ریسرچ کا یہ مقصد ہے کہنے کا کہ 10,000 لوگوں کو آپ نے پیناڈول کھلائی, سر کے درد کے ساتھ وہ آئے, پیناڈول کھلائی, اس میں سے کتنے ٹھیک ہو گئے. جب یہ طے ہو گیا اس میں 80% ٹھیک ہو گئے, تو وہ دوا سر کے درد کے لیے اپروو ہو گئی. اس کو ڈاکٹر, جیسے وہی ریسرچ ہے, سینگ وینگ کو چھوڑیں, آج کل کا زمانہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب رہی بات ہے, پھر زمانہ یہ ہے کہ آپ ریسرچ ڈاکٹر صاحب اور پروف کر کے دکھائیں کہ یہ ہے, تب گورنمنٹ بھی اپروو کرتی ہے, اچھا تبھی وہ اثر بھی کرتی. جب ایک کر لیا آپ نے صحیح ہو گیا, ڈاکٹر صاحب اب اب ڈاکٹر صاحب نے پہلے ٹیسٹ کیا کہا, ٹیسٹ ہوتا ہے. پہلے سوال ٹیسٹ کی بات آئی, یہ کتنے عرصے سے آئے ہوئے ہیں ٹیسٹ مشینیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, سالوں ایسے اس کی تبدیلیاں آ رہی ہیں, کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ 200 سال. ہاں 100 سال تو امریکہ کو ہو گئے, 100-150 سال. اس سے پہلے بھی مرض لوگ چیک کرتے تھے, انگلینڈ پہلے کا ہے, اس سے پہلے بھی مرض چیک کرتے تھے. جی کیسے چیک کرتے تھے ڈاکٹر صاحب؟ کیسے کرتے تھے؟ بڑے حکم کیسے کرتے تھے؟ نفس کا. ایک غلط طریقہ تھا, اچھا لیکن سب وہی موجود تھا نا. یہ تو بات کوئی دیکھیں, ایک ابھی آپ کے پاس اصل میں مسئلہ کیا ہے, جب علم کی کمزوری آتی ہے اس کے لیے کوئی چیز نکالنی چاہتی ہے. اب وہ مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی آپ اس کا مدلل پہ جواب دے دیں. مدلل جواب ہے. دیکھیں جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ گزرتے ہیں, کسی بھی چیز پہ اسٹڈی ہوتی ہے نا, اب آپ کے پاس پہلے جو کتابیں آپ پڑھتے تھے وہ مختلف ہیں, اب آپ کے بچے جب میٹرک میں جائیں گے وہ علم مختلف ہو چکا ہوگا. بنیادی چیزیں ایک ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, بنیادی چیزیں آپ کی ڈاکٹری کی بھی کبھی بھی چینج نہیں ہوگی, چاہے وہ 100 سال کی کیا بنیادی نہیں ہوگی. لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, آپ کا آخری بس موقف چاہیے. عاملین جو ہے لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, میرے خیال میں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے, ان کا کام خیال تو خیال ہی ہوتا ہے. اس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیں. خیال تو کیا ہوتا ہے؟ خیال ہوتا ہے, خیال ہی ہوتا ہے. آخر میں آپ بھی ایک واقعہ, خیال کوئی ایسا واقعہ سنا دیں. نہیں,
جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر ابراہیم صاحب بس آخری آپ کے پاس آیا ہو, آپ نے علاج کر کوئی ایسا واقعہ سنا دے, پھر میں ڈاکٹر صاحب سے بھی واقعہ لوں گا, اس پر اختتام. چلو ایک اب یہ آخری جو ہے نا وہ ہے, کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا, میں کسی اور کو بھی ٹائم دیا ہوا ہے, مصروفیات بھی زیادہ ہوتی ہے, پھر مجھے صبح پھر جو ہے نا کافی کام کرنے پڑتے ہیں. مجھے آپ کی مصروفیات میں نے بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے آپ نے مجھے بولا تو میں آیا, آ گیا. آپ نے کہا کہ ایسے کوئی واقعات ہمارے پاس تو ہزاروں ہے, ٹھیک ہے, ایسا واقعہ جو ذہن سے نہیں جاتا ہو ابراہیم صاحب, ذہن سے نہ جانے والا. اچھا میں آپ کو ذہن سے نہ جانے والے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں, آپ حیران نہیں جاؤ گے, دل انسان کا پھٹ جاتا ہے. آپ بولو گے کہ یار یہ جسمانی کیا مسئلہ ہے, ڈاکٹری کیا مسئلہ ہے. بڑے میں نے خود کئی مریض, جو ایک مریض تھی جو میرے پاس یہ مرض آیا, جی آپ مانو گے اس کے جسم میں پورے کٹ لگ گئے, ایسے جیسے بلیڈ سے کوئی کاٹ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اور چھوٹے موٹے کٹ نہیں, اس کو جو ہے نا کٹ لگے. اور ابھی بھی آتے ہیں وہ مریض الحمدللہ, کچھ بہت سے ٹھیک ہو گئے, کچھ اور کٹ کیوں لگے ہوئے تھے؟ اب یہی تو سوال ہے نا کہ کیوں لگے ہوئے. جی اب اس کے اندر کون سی جو ہے نا جو بیماری ہے وہ ہے, تو یہی چیز نظر آ گئی کہ وہ چیز سامنے آنے لگی کہ جادو کی وجہ سے اس کو شیاطین جنات کچ مارتے تھے, وہ پورا پورا اس کو کاٹتے تھے. اور میرے پاس آیا الحمدللہ, آج وہ ٹھیک. میں کوئی خاتون تھی, خاتون بھی تھی, مرد بھی ہے کوئی بہت سے, لیکن خاتون بھی آئی ہے تو کوئی دوا نہیں, کوئی وہ نہیں کیا. ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر کوئی ڈاکٹر کی دوائی نہیں تھی, کوئی وہ. ہاں ڈاکٹروں کے پاس, تو ڈاکٹر تو کیا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کے خون روکنے کے لیے وہ دیں گے نا, اچھا جو دوا خون روکنے کے لیے جو ابراہیم صاحب کیا کیا, تو اس کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ یہ کٹ لگ کیوں رہے. اب ڈاکٹر تو اس چیز کو پریشان ہو گیا ہے, اس کا ٹیسٹ کیا, اب یہ ٹیسٹ کیے گا. اچھا یہ نہیں ہے کہ چپ کے ان کے گھر والے سامنے بیٹھے ہوئے, ان کے گھر والے کہ ہمارے سامنے یہ چیز ہوتے ہیں, چپ کے نہیں کہ گھر پہ جا کے کمرے میں چپ کے, ایک اندیکھی مخلوق کٹ لگا رہے جو سامنے لگا رہے, لوگ بیٹھے ہوئے ان کے جسم پہ کٹ لگ گئے, ان کے گھر والے کہتے ہیں یار ہمارے سامنے لگتے. علاج کیا ابراہیم صاحب؟ الحمدللہ صحتیاب, بالکل صحتیاب ہو گئے. آج اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. یہ جنات کی طرف سے, یہ جنات جادو کی وجہ سے آتے, بہت سے مرض ہے, یہ تو ہم نے آپ کو ایک بتا دیا کیا ہے, یہ تو ہم نے. اور پھر اسی طرح نفسیات کے ہے, جیسے ہمارے پاس یہ بھی اس طرح ان کے ساتھ ان کے گھر والی تھی, ساری بیماری تھی نفسیات کے, بڑے بڑے ان کے والد سے بھی علاج کیے, یعنی ان کے والد صاحب سے بھی علاج کیے, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج پہلے ان سے کر کے گھوم کے ہمارے پاس آئے. ہم نے کوئی دوا نہیں تھی, دم ڈالا, الحمدللہ علاج کیا. اس علم کو جانتے ہیں, اس فن کو جانتے ہیں, اس لیے اللہ نے ٹھیک کر دیا نا. نہیں جانتے تو ہم اس کو ہاتھ کڑے, کوئی بھی علم جو نہیں جانتے تو اللہ نے اس کو. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی ایسا واقعہ سنا دیں کہ کوئی آیا ہو بہت پریشان حال, جنات ہیں, پتہ نہیں کیا اچھل کود رہا ہے, اور آپ نے ان کا علاج کیا, اور وہ ڈاکٹری علاج سے صحتیاب ہو کر اپنے گھر چلا گیا ہو, گھر والوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بن گیا. آخری دو باتیں جی, ایک واقعہ اگلی دفعہ اگر یہ ایسا کر لیں کہ کوئی ایسا بگڑے سے بگڑا ہوا جن کا جادو کا کیس آئے, ذاتی میرے پاس بھیج آپ کے حوالے کر دیں. ہاں جب میں کر سکتا ہوں تو میں نے ٹھیک نہیں کیا, ٹیسٹ کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کے لیے کر لیں تاکہ میں پتہ بھی چل جائے. نہیں ٹھیک کیا تو ٹیسٹ پھر کے لیے آپ بات بھی ہمارے پاس بھیج دیں. بھیج دیں گے وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک محمد علی سوسائٹی کے 80s میں ایک ایم ہوتے تھے مسلم لیگ کے, تو اس زمانے میں سب سے بڑے اخباروں میں آتا تھا, اور اس سے جو بات چلتی تھی پورے شہر میں پھیل جاتی تھی. اس میں پورا ایک کلر پیج چھپا ہوا تھا, حالانکہ اتنا ٹائم وہ جگہ کسی کو دیتے نہیں ہیں. اس میں لکھا تھا کہ ایک صاحب ہیں, گھر میں رہتے ہیں, جن کے پاس سر کٹے گھر میں جن گھوم رہے ہیں اور ٹانگ کرتے چڑیلے گھوم رہے ہیں. اچھا, اور اڑوس پڑوس کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے, ایسا ہوتا ہے. ہاں, تو میرے والد کے نے اخبار پڑھتے ہیں, صبح کو نکالا, نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, پریس کانفرنس بلاؤ, آن ریکارڈ ہوگی یہ چیز ابھی. اچھا, پریس کلب میں پریس کانفرنس کی ہم نے کہا یہ جو صاحب ہیں جی, ان کو آپ جس نے یہ خبر وہ کی ہے ان کو لائیں, ہم ان کا فری علاج کرتے ہیں, اس شرط پہ کہ پھر علاج کے بعد پھر آپ ہمیں موقع دیں گے, آپ لوگ سب آئیں گے اور ہم ان کا جن بھگائیں گے, بھوت بھگائیں گے, اور یہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. وہ ٹھیک ہوئے, پھر پریس کانفرنس ہوئی, اور وہ چڑیلیں جو تھیں وہ بھی غائب ہو گئیں. وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ میرے جسم کے اندر تاریں ڈالی ہوئی ہیں اور پوری وائرنگ کی ہوئی ہے, اور وہ چابی سے کان میں تار نکال خون کیا ہوا تھا. سب کچھ دوا سے ختم ہو گیا, کیونکہ سائیکوسس کہلاتا ہے. اس میں آپ کو لگتا ہے میرے اندر کچھ ہے, کچھ چیز بیٹھی ہے, کچھ نکل رہا ہے. تو وہ سارے جن بھوت بھی غائب ہو گئے, سر کٹے جن بھی غائب ہو گئے, پاؤں کٹی چڑیلی بھی غائب ہو گئیں, اور وہ میڈیا کے سامنے ہم نے رکھ دیا. ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟
بیماری ہے نا. دیکھیں جب یہ آپ کے جو کیمیکلز ہیں میں کہہ رہا ہوں نا, کیمیکل دیکھیں کس وجہ سے کرتے وہ تو کیمیکل جو ہے سوچ کا یا شک کا کیمیکل, آپ نے کیمیکل برابر کر دیا ایک منٹ بات سنیں, لیکن ہوا جنات کی وجہ سے. برین کی طاقت اتنی, اچھا برین کی طاقت انہوں نے کیسے علاج کیا؟ ایک منٹ تو کیمیکل پورا کر دیا, سنیں برین کی چاہے طاقت, دم سے کرو یا دوا سے کرو. دیکھیں برین اتنا اچھا وہ کیمیکل یا دم سے کرو یا دوا سے کرو. ڈاکٹر صاحب برین جی جی کہ ابھی خاموشی سے یہ پیچھے آپ کے آئیں اور ہلکی سی سوئی آپ کی, آپ گفتگو میں لگے ہوئے ہیں, آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا ہے کھڑے ہوئے ہیں, جی سوئی لگے گی اور آپ کو ہائے پتہ چل جائے گا. کس نے بتایا, کیسے پتہ چلا, ایسا نظام سوفسٹیکیٹڈ کہاں سے آیا؟ صحیح, برین نے بتایا. اس جگہ پہ اتنا درد تمہیں ہو رہا ہے اور اس ٹائپ کی چیز ہوئی ہے, کوئی سوئی ٹائپ کی تمہیں لگی ہے. تو برین بہت ایک لمبی ڈسکشن ہے, اس پہ علاج ہوتا ہے, دوائیاں موجود ہیں, ترقی ہوتی رہے گی. علاج دوا سے بھی دم سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کراس فائر ٹاک کی طرف آئیں گے. ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, اس میں پسند ناپسند اور ایک اچھا سا یہ ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کو لے کر چلیں گے. صرف آپ سے آخر میں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی یہ آپ سے سوال ہے. ان کی ایک ویڈیو تھی, انہوں نے کہا ترابیب سے مجھ پر جادو ہو رہا ہے اور کھانسی ان کو آئی, تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کا بڑا زبردست جو ہے نا وہ رد کیا اور کہا کہ پھر تو ان کی بات کو ہی ہم کیسے مان لیں کہ وہ باتیں بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی جادو سے ہی کر رہے ہیں. اس پر اپنا پرسپشن ایک اس پر اپنا نوٹ دے دیں. دیکھو بات وہ کہتے ہیں کوئی مجھ پر کر دے جادو. کون کہتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں جادو ہے. یاد رکھنا, میں نے آپ کو پہلے بھی قرآن وما بزار نبی من حد الا باذن اللہ, اللہ کی اجازت سے آپ کو کوئی کچھ نہیں کیا. ٹھیک, اب سوال یہ ہے کہ یہ خود شیاطین کا مل کر شیاطین کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ جادو نہیں ہے, ان کے ٹاپک پہ ہی چل رہا ہے. جب آپ بدماش کے ساتھ ہی چل رہے ہو تو بدماش آپ کو کیا تکلیف پہنچائے گا؟ اچھا ختم. تو شیاطین تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مولوی ایسے ملے جو الٹی پلٹی باتیں کرے اور اس چیزوں کو غلط کہے اور ہم اس کا ساتھ دیں. وہ تو ساتھ دیں, وہ کہاں سے تیرے اوپر جادو کرے گا؟ تو جس کے اوپر وہ جو سامنے وہ بھی تو مولوی ہے, وہ بھی تو مفتی ہے, وہ بھی تو عالم ہے, کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا. صحیح, کیا نہیں بولے گا؟ جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ تو نہیں بولے گا. اب اس کے اس لیے کہ وہ شیاطین کا مخالف ہے اس لیے شیاطین اس پہ کرو, یہ شیاطین کا موافق ہے اس لیے شیاطین کہتے ہیں. مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ کا کی کوئی کتاب ایسی ہے جس میں وہ جادو یا اس حوالے سے کوئی بات لکھتے ہوں, کوئی باتیں؟ مفتی رشید احمد صاحب کی, ہم مفتی صاحب کے خود جو ہے نا مرید ہے اور ہم ان کے مجلس میں 10 سال میں سے جی میں 9-10 سال کا تھا جب, اور حضرت بھی اس کے دم درود بتاتے تھے حضرت. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم مریض لے کے گئے تھے حضرت کے پاس, حضرت فرماتے تھے یہ کراماتی تمانچہ ہے. کیا کرامتی تمانچہ ہاں, اس کو کہتے تھے, ہم بیان رہا تھا ہم نے سنے صحیح, آصف کا علاج, چماٹ مار کے علاج. ہاں کہہ رہا آصف کا علاج یہی تو ہے کراماتی تمانچہ. وہ کیوں؟ اس لیے فرماتے تھے کہ میں, آپ سنو, وہ اس فرماتے کر رہے ہیں تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا, ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے, ہمارے تو شیخ چلے نا, ہم بتائیں گے یہ بتائے گا. ٹھیک ہے, کون بتائے گا؟ ہمارے بھی شیخ بہت اب سوال ہے, ہے, میں بھی سوال کروں, میں بھی جنات کو تمانچے سے مارتا ہوں, میرے شیخ کو یہی تمانچہ مارتا ہوں, ٹک کر کے بھگا دیتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, کر کے نہیں, لیکن ان کی تماشے. ڈاکٹر صاحب اب اس کا ایک حل ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آئے وہ ان کے پاس لے کر جائیں گے اور ان کے پاس کا مریض آپ کے پاس لائیں گے. کر لیں سر, گھر سے کر لیتے ہیں تو پھر بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اچھا میرے پاس خانقاہ, صبر کرو, میرے پاس خانقاہ میں ایک مریض ہے کئی سال سے, میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیج دوں گا اس کو. ٹھیک, زبردست. اس کے ساتھ جنات ہے اور ڈاکٹر اس کے جن جو ہے نا دوائی سے نکال دے. میں تو جو ہے نا اس دن دیکھ دوں گا جب ڈاکٹر وہ کہہ دے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرا جنات, اور یہ نہیں ہے کہ ہر نفسیات کے مریض ڈاکٹر نے اس کا علاج نہیں کیا. اچھا ابراہیم صاحب, کراس فائر ٹاک آپ سے سٹارٹ لوں گا میں, آپ نے صرف ایک چوز کرنا, مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب؟ میرے نزدیک دونوں پر ایک چوز کرنا, آگے بڑھیں گے ہم. میرے نزدیک دونوں ایک چوز کرنا. دیکھو تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے فقہ میں دیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ نے سیاست میں دیا. ایک چوز کر کے آگے بڑھنا نا. پھر میرا اگر فقہ کے لحاظ سے کریں گے تو ہم مولانا تقی عثمانی صاحب کو لیں گے ایک چوز, اور اگر سیاست کے لحاظ سے آپ سوال کرو گے تو مولانا فضل الرحمان. ایک بتائیں نا. اب آپ میرے دل کے وہ کرو گے ابراہیم صاحب, ایک نہیں, میرے دل کا کہ میں کس کی طرف. جی تقی عثمانی صاحب تو میرا استاذ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب؟ تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب؟ تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب یا پھر علامہ کوکب نورانی صاحب؟ تقی عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب یا پھر مفتی محمود صاحب؟
مفتی محمود تقی عثمانی صاحب ہمارے استاد ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا استاذوں میں آتے ہیں ہمارے مفتی ساتھ. کفایت اللہ صاحب, تقی عثمانی صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب یا علامہ خادم حسین رضوی صاحب, تقی عثمانی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا منظور مینگل صاحب. دونوں میرے اساتذہ ہیں. آپ نے ایک چوز کرنا ہے. آپ نے دونوں میرے اچھا جلدی ایک علم دیکھا جائے تو میں نے حدیث سے وزن, علمی وزن, ایک آگے علمی بڑھیں. وزن کے لحاظ سے تو تقی عثمانی صاحب ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب یا منظور مینگل صاحب. ہاں تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی ظفر علی خان صاحب. تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا سلیم اللہ خان صاحب. سلیم اللہ خان صاحب. مولانا سلیم اللہ خان صاحب یا مفتی نظام الدین شامزئی صاحب. سلیم اللہ خان صاحب. مولانا سلیم اللہ خان صاحب یا علامہ بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ. علامہ بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا پھر اشرف صاحب تھانوی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, آپ سے سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ تو نہیں کر رہے نا یہ والے. میں دوسرے سوالات کی طرف آؤں. ہاں اتنا تو علم نہیں ہے. آدھی ہاں یا نا میں جواب دینا ہے. ہاں یا نا میں. کیا وہ جانتا ہوں. ان کو ڈاکٹر صاحب صرف ہاں یا نا میں. کیا روحانیت کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے؟ بالکل کیا سائنس نے انسان کو بے سکون کر دیا ہے؟ نہیں. کیا دین کو صرف مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے؟ بالکل کیا جدید تعلیم انسان کو دین سے دور کر رہی ہے؟ بالکل نہیں. کیا ہر مسئلہ دوا سے حل نہیں ہو سکتا؟ ہر مسئلہ دوا سے حل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. کیا روحانیت کا مس یوز ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. کیا لوگ سچ سننے کے بجائے تسلی چاہتے ہیں؟ یہ بات بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیا جنات واقعی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پہنچا سکتے. کیا جنات کسی کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا. کیا بلیک میجک حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے. کیا جنات سے دوستی ممکن ہے؟ ممکن ہے. کیا سائنس جنات کو مانتی ہے؟ ہاں. کیا ہر غیر معمولی واقعہ جنات ہوتا ہے؟ نہیں. کیا جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں؟ نہیں. نہیں ہوتے. نہیں. جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے. کیا جنات کا ذکر قرآن میں ہے؟ جی ہے. کیا ڈر اصل میں نفسیاتی ہوتا ہے یا حقیقی؟ ڈر جو ہے نا فطرت ہے. حقیقی ہے مطلب. فطرت. کیا جنات کا علاج ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. کچھ سوالات کی وضاحت ہونی چاہیے. نہیں ہاں یا نا لیکن میں صرف چلو ہاں. ٹھیک. اچھا سیاسی لیکن شہباز شریف یا نواز شریف؟ ایک لینا پڑے گا. جی جی. شہباز شہباز شریف یا آصف علی زرداری صاحب؟ شہباز شہباز شریف یا بلال بھٹو زرداری؟ شہباز شہباز شریف یا مریم نواز؟ شہباز شہباز شریف یا مولانا فضل الرحمان صاحب؟ مولانا مولانا فضل الرحمان صاحب یا سراج الحق صاحب؟ مولانا مولانا فضل الرحمان صاحب یا حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ قابل نہیں مرا. حافظ نعیم الرحمان صاحب یا اسفندیار ولی خان صاحب؟ قابل نہیں مرا. حافظ نعیم الرحمان صاحب یا عمران خان صاحب؟ قابل نہیں مرا. اچھا ایک اچھا جملہ کہنا ہے, اچھائی بیان کرنی ہے. کس چیز میں؟ اچھائی بیان کرنی ہے ایک جملے میں. نواز شریف صاحب اچھے. اچھے. آصف علی زرداری صاحب بہتر. بہتر ہے. مریم نواز صاحبہ بہتر. کچھ اور بھی اچھائی بیان کرنی ہے, کوئی ایک اچھائی. کیا اچھا یہ بھی بیان کر. آج کل تو ان کی ماشاء اللہ ہے کہ عوام کے ساتھ بڑی ریلیف دے رہے وہاں پر. حافظ نعیم الرحمان صاحب بہتر ہے. اچھائی بیان کرنی ہے, ان میں یہ کوالٹی ہے. اصل میں نے زیادہ ان کے وہ نہیں کیے تو اب میں کیا کہہ کس کا پتہ ہے اس کو؟ اچھا نواز شریف صاحب یہ ہے کہ وہ اچھائی بیان کرنی ہے. جی جی. اچھائی ان کی یہ ہے کہ میں نے جو ان کے سنا ہے ان کے ساتھ کہتا ہے کہ نرم دل آدمی ہے. اچھا ہاں. ٹھیک ہے. آصف علی زرداری صاحب ان کی اچھائی جی. دوستی, دوست کو جب دوست رکھتے ہیں. عمران خان صاحب ان کی اچھائی یہ کہ ان کا یہ کہ ایک چیز پر جب ڈٹ جاتے تو ڈٹ جاتے. اچھا ڈٹ جاتے. ٹھیک صحیح ہے. ہو غلط ہو الگ بات ہے. اچھا شہروں میں بتانا ہے آپ نے. اسلام آباد یا پشاور؟ اسلام آباد. اسلام آباد یا کوئٹہ؟ اسلام آباد. اسلام آباد یا ملتان؟ اسلام آباد. اسلام آباد یا کراچی؟ کراچی. کراچی یا فیصل آباد؟ کراچی. کراچی یا حیدرآباد؟ کراچی. کراچی یا دبئی؟ کراچی. کراچی یا مکہ؟ مکہ. مکہ یا مدینہ؟ آپ نے وہ کام کر دیا. مکہ یا مدینہ؟ دونوں. ایک چوز کرنا ہے اس وقت. مکہ تو پسندیدہ میں آ گئی نا, شہر آ گیا. مکہ یا مدینہ میں مکہ. مکہ یا نجف؟ اتنی معلومات نہیں ہے. نجف جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا روزہ مبارک ہے.
مطلب دل کی چاہت بتا پوچھ رہا ہوں, مکہ یا نجف؟ نہیں پسند دیکھیں, نہیں سب کی وہ برابر, لیکن آپ کی زیادہ پسند کہاں زیادہ؟ دونوں جگہ کے ٹکٹ ہے آپ کے پاس, میں جانا چاہ رہا ہوں, کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ابراہیم صاحب کی بھی فلائٹ اسی وقت ہے, میری بھی. یہ نجف جا رہے میں مکہ جا رہا ہوں, کس کے ساتھ جائیں گے؟ مکہ یا کربلا؟ جانا ہے جی جگہ تو دونوں ہیں. کس جگہ پہلے جانا پسند کریں گے؟ دوبارہ وہیں چلے جائیے گا, مکہ. ٹھیک ہے, آخر میں آپ سے کھانوں پر آتے ہیں. کھانے کا ٹکا یا کباب؟ ٹکا یا قورمہ؟ قورمہ یا حلیم؟ قورمہ یا نہاری؟ نہاری اگر اچھی بنی ہو تو نہاری. نہاری یا شاورما؟ شاورما یا پیزا؟ شاورما یا برگر؟ شاورما یا دال چاول؟ دال چاول یا مٹن کڑھائی؟ مٹن کڑھائی یا بریانی؟ مٹن کی بریانی؟ بریانی تو بریانی ہے. بریانی یا آلو گوشت؟ بریانی یا بھنڈی؟ بریانی یا سینڈوچ؟ بریانی یا فش فرائی؟ فش فرائی یا چکن رول؟ فش فرائی یا پکوڑے؟ اچھا میٹھے میں بتا دیں, جلیبی یا گلاب جامن؟ جلیبی یا کھیر؟ جلیبی یا آئس کریم؟ جلیبی یا فرنی؟ جلیبی یا رس ملائی؟ جلیبی یا چاکلیٹ؟ ملکوں پر آخر میں آپ پر اختتام کرتے ہیں. اچھا جی, چین یا یو ایس اے؟ چائنا یا بھارت؟ چائنا یا یو کے یا یو ایس؟ یو کے یا ترکی؟ ترکی یا کینیڈا؟ ترکی یا آسٹریلیا؟ ترکی یا جرمنی؟ ترکی یا فرانس؟ ترکی یا اٹلی؟ ترکی یا افغانستان؟ ترکی یا ایران؟ ترکی یا عراق؟ ترکی یا جنوبی کوریا؟ ترکی یا عراق؟ عراق یا نیپال؟ عراق یا ملائیشیا؟ عراق یا دبئی؟ عراق یا قطر؟ عراق یا فلسطین؟ فلسطین یا مصر ایجپٹ؟ مصر یا مکہ مصر یا سعودی عربیہ؟ سعودی عربیہ برازیل؟ سعودی عربیہ جنوبی افریقہ؟ سعودی عربیہ. بہت بہت شکریہ. ہمارا ملک نہیں ہے یا پاکستان؟ تو مکہ کے بعد تو میں پاکستان کہتا, آپ تب بھی مکہ ہی کہتے. پاکستان سے مکہ, مکہ سے پاکستان. ٹھیک ہے, پاکستان میں نے اور لوگوں سے بھی کر لیا ہے نا. پاکستان تو ہماری جان ہے, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. بہت بہت شکریہ, آپ آئے, عزت افزائی کی. ڈاکٹر صاحب آپ آئے, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی, قیمتی وقت دیا دونوں احباب نے. میں اس کے لیے بےحد مشکور و ممنون ہوں. میں کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچ سکا, شاید یہ لوگ کمنٹس میں کسی نتیجے پر ہمیں پہنچا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کہ اگر کسی کی بھی کوئی ایسی بات رازاری ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں. ہم نے اپنے علم, ہم نے جتنی بھی بات کی اپنے علم کے موافق کی. کیا ہے, ٹھیک ہے. دونوں ہی فکری, باعلم, باذوق احباب, اپنے اپنے میدان کے شاہ سوار یہاں انہوں نے اپنی گفتگو کی, اور مجھے تو بہت مزہ آیا. بہرحال کسی نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں کہ جب دو فکری لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور بڑے پائے کے, بڑے قد کاٹ کے لوگ ہوں, تو وہاں تو مجھ جیسا ایک انسان بالکل بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. تو بہرحال ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے تائید کی ہے ماشاءاللہ اس بات کی. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے, خوش و خرم رہیے, آباد رہیے اپنے گھروں میں اپنے خرچوں پر. اور یاسر سہروردی کو انشاءاللہ اسی جگہ دوبارہ پائیں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ, نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد.